الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين ورحمة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين أما بعد وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب درود پڑھنا صاحبان علم و فہم علماء کرام تاکرین نظام مومنین کرام شکر گزار ہوں میں انجمن امامیہ اور متولیان قدمگاہ کا اور خاص طور پہ علماء کرام کہ جو اس مجلس میں تشریف لائے اور تمام مومنین و مومنات کا اس لیے کہ طالب علم ہوں اور ٹوٹے پھوٹے الفاظ اور اپنے الفاظ میں بچوں والی مجلس پڑھتا ہوں اس لیے کہ عادت ہے کہ اپنے سے چھوٹوں تک کچھ پیغام پہنچایا جائے اور اپنے سے بڑوں سے دعا لی جائے تو اب یہ باقاعدہ معمم علماء کرام بھی موجود ہیں اور آپ سب غیر معمم علماء بھی موجود ہیں میں نے سب کے لیے کہہ دیا اور آپ میں سے صرف علماء نہیں ماشاءاللہ کہا ہے یہ غیر معمم کا مطلب ہے جن کے سروں پہ عمامے نہیں ہیں وہ بھی علماء ہیں اس لیے کہ نبی پاک نے جو جاہل کی نشانی بتائی ہے وہ ہے عدم معرفت امام جاہل اسے کہتے ہیں جو معرفت امام نہیں رکھتا اب جاہل کی ضد عالم ہی تو اس کا مطلب ہے جو جاہل نہیں ہے وہ عالم تو آپ سب کے سب چھوٹے بڑے عالم ہیں یہ بچے جو بیٹھے ہیں یہ بھی عالم ہیں ایک ہوتا ہے جاہل ایک ہوتا ہے جاہلیت علماء سے دعا لے لیں جی الف ہا لام جاہل اور جاہلیت اس میں تھوڑا سا فرق ہے اب میں بزرگوں سے دعا لینے کے لیے جعفر چچا آپ کا شکر گزار ہوں میرے والد کے سگے کزن ہیں اور میرے چچا ہیں میں شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لا رہے ہیں اور دعا دے رہے ہیں میں جملہ کہہ رہا ہوں کہ جاہل وہ ہوتا ہے جو جانتا نہ ہو جاہل کون ہوتا ہے جو جانتا نہ ہو مثال کے طور پہ ایک راہ سے میں گزر رہا ہوں نیچے ایک کاغذ پڑا تھا اس پہ کوئی متبرک نام لکھا تھا خدا نہ خواستہ کسی شخص نے اس پہ پیر رکھ دیا میں نے پیچھے سے پکار کے کہا کہ تم جاہل ہو جانتے نہیں ہو یہ متبرک نام لکھا تھا تم نے اس پہ پیر رکھ دیا ایک جملہ بیچ میں کہہ دوں جو نام کی تعظیم نہیں کرتا نا وہ ذات کی تعظیم نہیں کرتا جو نام کی تعظیم نہیں کرتا بہت سے گھروں میں آپ نے دیکھا ہوگا معصومین کے نام ہیں چھوٹے چھوٹے کتاب سے یہ مجلس اور میلادوں کے پرچے ہوتے ہیں وہ گھروں میں ایسے پڑے ہوتے ہیں نیچے پٹک دیتے ہیں بچوں کا احترام نہیں کراتے تو میں گزارش کروں ان گھروں میں برکت نہیں ہوتی جب نام اہل بیت کی عزت نہیں ہوتی اور عمر یہ جو مجلسوں کے پیپرز ہوتے ہیں پمفلیٹ ہوتے ہیں یہ گھروں میں ایسے پڑے ہوتے ہیں بہت سے لوگ ٹیبل رکھتے ہیں اس کے نیچے جو ہے وہ اخبار جس میں آیت لکھی ہوتی ہے ٹیبل کے نیچے والے پورشن میں اخبار پڑا ہوتا ہے اوپر پیر رکھ کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو اس گھر میں عزت تکریم جس میں نام خدا کی نام اہل بیت کی عزت نہیں ہوگی اس گھر میں برکت نہیں ہوگی یہ ایک پیغام میں نے آج کی مجلس میں چھوٹا سا پیغام دے دیا کہ قرآن مجید بہت سے لوگ گھر میں سو رہے ہیں سامنے الماری پیروں کی طرف الماری ہے اور اس کے اوپر قرآن رکھا ہے پھر کہہ رہے ہیں میاں بیوی میں جھگڑا ہوگا نہیں وہاں پر مانا ہے یعنی قرآن مجید کی طرف پیر کر کے میاں بیوی سو رہے ہیں ساتھ
और फिर कह रहे हैं झगड़ा हो रहा। तो भाई झगड़ा नहीं होगा तो क्या होगा? जब आप कुरान मजीद की तकरीब नहीं कर रहे, पैरों की तरफ रखा हुआ है, तो फिर ज़ाहिर झगड़ा ही होगा ना। तो इसलिए नाम की ताज़ीम करेगा तो वो ज़ात की ताज़ीम कर सकता है। लिहाजा इसी तरह से घरों में अलम लगे होते हैं, घरों में अज़ा खाने सजे होते हैं, लेकिन वहाँ लोग बैठे हुए बातें कर रहे होते हैं। दुनिया की अज़ा खाना सजा हुआ है, गम का समा है, लेकिन अज़ा खाने में बैठे हुए उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, मजाक की बातें कर रहे हैं और इधर उधर की बातें कर रहे हैं। तो मैं पैगाम दे रहा हूँ आज की मजलिस में कि अगर आप इन अलम ताज़िया जुलजना शायर इस्लामी की ताज़ीम नहीं करेंगे तो उसके समरात नहीं आएंगे, उसके नेक समरात नहीं आएंगे, बरकत नहीं होगी। लिहाजा इज्जत और तकरीम तो नाम पे। उसने मसलन खुदा न खास्ता पैर रख दिया, मैंने पुकार के कहा कि भाई तुम जाहिल हो, तुमने ये देखा नहीं? उसने हाथ जोड़ के कहा मौलाना मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे नहीं पता था क्या लिखा हुआ है, मैंने पैर रख दिया, मैं आपसे भी माफ़ी मांग रहा हूँ, नाम वालों से भी माफ़ी मांग रहा हूँ, अल्लाह से भी माफ़ी मांग रहा हूँ। तो अल्लाह गफूर रहीम है, क्योंकि वो जानता नहीं है, उसे पता नहीं है कि क्या लिखा हुआ है। जुमला कह दूँ जल्दी से, जो जानता ना हो वो होता है जाहिल। अब जुमला है, अगर आपने तो मैं समझूंगा कि मेरी बात पहुंच रही है, और उलमा का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ये दाद भी दे रहे हैं, वरना उलमा गर्दन भी मुश्किल से हिलाते हैं। तो मैं शुक्रगुजार हूँ। जुमला कह रहा हूँ कि जनाब जो जानता ना हो वो है जाहिल, और जो जान के मानता ना हो वो है जाहिलियत में मुब्तला। मैंने जुमला कह दिया। मैं सवाल करूं, बताएं जाकिर नायक जानता है या नहीं हुसैन कौन है और यजीद कौन है? बताइए, जाकिर नायक जानता है या नहीं? बताइए, मुनव्वर हसन जानता था या नहीं जमात इस्लामी जानता? बताइए, डॉक्टर पुरस्कार जानता था या नहीं जानता था? इसका मतलब है जानते थे, जान के मानते नहीं थे। और नबी फरमाते हैं माता मीततन जाहिलिया, जो जान के मानता ना हो वही कुफ्र की मौत मर रहा। जिंदगी अता फरमाए। इसका मतलब ये हुआ कि जो जानता है और जान के मानता नहीं वो जाहिलियत में मुब्तला है। तो आप सबके सब आलिम हैं, ये बच्चे भी आलिम हैं जो जानते हैं, अहले बैत को जानते हैं। मार्फत के अपने अपने दर्जे हैं, कोई सलमान जैसे 10वें दर्जे पर और कोई सबसे पहले दर्जे पे। इसलिए मार्फत के दर्जों को इन मजलिसों में बढ़ाया जाता है। तबलीग और तरवीज, ज़ाहिर है आज मौलाना अली नज़ीर साहब आए नहीं, वो कल कह रहे थे कि भाई मुझे थोड़ी थोड़ी तबलीग भी करनी है। मैंने जुमला कहा था कि तबलीग में मेरा फ़र्ज़ है। तो आज दोपहर को आए थे वो सुहेल भाई के घर, तो मुझसे कहने लगे ज़रा मुझे तबलीग की माना बताएं। मैंने कहा ना तबलीग की माना है विलायत अली। बहुत बनवा रहे हैं, क्यों कि या रसूल बल्लिग मा पहुंचा दो, पैगाम पहुंचा दो। तो तबलीग का मतलब ही अली की विलायत है। तो इसका मतलब है जो अली की विलायत दिल में नहीं रखता वो लाख तबलीग करता है, उस तबलीग का कोई फायदा ही नहीं है। सब नामों में आला नाम अली निकलेगा। और जो भी है शर्फ उसका जली निकलेगा। और हाँ, नाम अली को जो बिगाड़े मुनकिर, ये नाम बिगड़ के भी वली निकलेगा। अब देखिए ये उलमा जो है वो फरमान साहब इधर आगे उधर जगह ये उलमा आपको जो है वो तशरीक दिला रहे हैं। तशरीक दिलाने का मतलब कि जिन जिन को इस किस्म के पते याद हैं वो हिम्मत करें। इसलिए कि ये मौलवी साहिबान किसी की मजलिस में कथा पढ़ दें तो समझ लें कि अशरा कामयाब है। तो मैं शुक्रगुजार हूँ मौलाना का, अल्लाह सलामत रखे। मौला अली अलैहिस्सलाम की विलायत के बगैर कुछ भी नहीं। लाख नमाज पढ़ते रहें, रोज़ा रखते रहें, खुम्स ज़कात अदा करते रहें, लेकिन अगर विलायत अली अलैहिस्सलाम नहीं है, इसलिए कि नबी पाक ने कांधे पे हाथ रख के सहाबा के दरमियान फरमाया था, या अली आपके कुछ फ़ज़ाइल ऐसे हैं जिसमें आदम से लेकर ईसा तक हर नबी आपका शरीक है।
छोड़ दूँ। मौलाना के कते पर ये एक सवाल भी आ गया है, इसके लिए इंशाल्लाह तशरीह करेंगे। मौला के कांधे पे रखकर हाथ फरमाया था, या अली आपके कुछ फजाइल ऐसे हैं जिसमें आदम से लेकर ईसा तक आपके सब नबी शरीक हैं। एक दफ़ा फिर दोहरा रहा हूँ, जिन हजरात ने तवज्जो नहीं फरमाई। या अली आदम से लेकर ईसा तक सब तुम्हारे फजाइल में शरीक हैं। बताएं शाह साहब, बेनज़ीर साहिबा को शरीक चेयरमैन क्यों कहते थे? यानी बेनज़ीर साहिबा शहीदा को क्यों कहते थे शरीक चेयरमैन? शरीक चेयरमैन क्यों कहते थे? बताएं जज साहब। इसलिए मेहरबानी, इसलिए कानपुर साहब ने बता दिया, आपको याद नहीं है। इसलिए कि असल चेयरमैन जो थी वो नुसरत भुट्टो थी। नुसरत भुट्टो साहिबा चेयरमैन थी और शरीक चेयरमैन थी बेनज़ीर साहिबा। यानी असल चेयरमैन थी नुसरत साहिबा, ये थी शरीक। असल थी नुसरत, ये थी शरीक। नबी फरमा रहे हैं असल फज़ाइल अली के हैं, नबी है शरीक। अली इब्न अबी तालिब के अंबिया हैं शरीक। इसका मतलब यह हुआ कि फजाइल अली के हैं, नबी शरीक है, अली शरीक नहीं है। तो मिसाल दे दी। फिर फरमाते हैं कि या अली आपके कुछ फजाइल ऐसे हैं जिसमें आदम से लेकर, ये हर एक को हजम नहीं होगी बात, आदम से लेकर मुझ खातम तक कोई नबी शरीक नहीं है। ये मौलाना ने जो है मौजू बना दिया मेरा। क्या करूँ, इस छठी मजलिस में अभी तक तर्जुमा ही नहीं कर पाए हुआ है। सलामत रखे कि जनाब फजाइल अली अलैहिस्सलाम के ऐसे हैं जिसमें आदम से लेकर खुद खातम अलैहिस्सलाम तक कोई शरीक नहीं। गौर कीजिएगा, खुदा रहा साहबा में से कुछ बेहोश हो गए थे ये सुन। आप में से तो कोई बेहोश नहीं हुआ। एक ने दूसरे को कौनी मारी, कभी जल्दी पूछो वो कौन से फजाइल हैं जिसमें सरकार भी शरीक नहीं। सलामत रखे। तो सरकार ने जब देखा कि सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है तो आपने जल्दी से फरमाया, शायद ये सोचा हो कि कहीं जिगर न पड़ जाए। सोचा, कहा कि सुनो, अली इब्न अबी तालिब को अल्लाह ने मुझ जैसा हुस्न अता किया। अब यहाँ पर 4 बेटियों की भी नफी हो रही है और किसी को बेटी देने की भी नफी हो रही है। मुझे सुहेल भाई संभालते रहते हैं कि बड़ा हल्का हाथ रखा करें, इसलिए मैं जो है वो इशारे किनारे में बात कर रहा हूँ। असल में बाहर पढ़ के आदत पड़ गई खुली मजलिस पढ़ने की, तो घबराई नहीं। यहाँ के जो ये मुंतज़मीन है ना अंजुमन इमामिया के लिए माशाल्लाह मुख लोग हैं, मुख सिंधी में मुख कहते हैं ना, तो मुझे परवाह नहीं है किसी बात। जुमला कह रहा हूँ कि जनाब कहा कि अली इब्न अबी तालिब को अल्लाह ने मुझ जैसा हुस्न अता किया जो मुझे भी अता नहीं किया। अली इब्न अबी तालिब को अल्लाह ने ज़हरा जैसी ज़ौजा अता कायनात में बड़ी मेहरबानी। ज़हरा जैसी ज़ौजा अता फरमाई जो कायनात में किसी को अता नहीं फरमाई। अल्लाह ने अली इब्न अबी तालिब को हसनैन जैसे लाल अता फरमाया। कायनात में किसी को अता नहीं फरमाया। अल्लाह ने अली इब्न अबी तालिब को आसमान से जुल्फ़िकार अता फरमाया। कायनात में किसी को अता नहीं फरमाया। अली इब्न अबी तालिब को अल्लाह ताला ने खाना काबा में विलादत के लिए मुंतखब किया। कायनात में किसी को नहीं किया।
اجازت دیں مرزا صاحبان علماء کرام، آپ جانتے ہیں یہ جو جیو ٹی وی میں ایک پروگرام آتا تھا ڈاکٹر عامر لیاقت کا عالم آن لائن، وہ علماء سے معذرت کے ساتھ شروع میں نے کیا تھا، سب سے پہلا پروگرام میرا تھا، ابھی لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ اس قسم کا کوئی پروگرام آن ایئر ہونے والا ہے جیو پر۔ تو اس میں ایک دفعہ ہم 13 رجب کو پروگرام کر رہے تھے، تو کسی خاتون کا فون آیا کہ جناب ان مولویوں سے پوچھیں کہ آخر مولا علی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ میں کیوں پیدا کیا؟ فرمان صاحب تھوڑا سا اور اگر آپ ادھر آ جائیں سامنے، آپ حضرات بھی، اگر میں اصل میں دائیں بائیں دیکھنے کا عادی نہیں ہوں تو مجھے جس وقت میں بالکل گردن ادھر توڑتا ہوں تو مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ مہربانی خدا سلامت رکھے، تھوڑی سی توجہ فرمائیں گے۔ بنوری ٹاؤن کے مولانا تھے دوسرے اور میں تھا، ابھی یہ پروگرام آن ایئر نہیں گیا تھا، تو میں نے عامر لیاقت سے کہا ابھی پروگرام شروع نہیں ہوا تھا، یعنی سوال ای میل پہ آیا ہوا تھا، تو اس نے کہا کہ آپ بتائیں گے؟ میں نے کہا دیکھیے بتائیں گے، لائیو نہیں تھا پروگرام، ریکارڈیڈ تھا، تو وعدہ کریں کہ آپ اسے کاٹیں گے نہیں، یعنی اس کو ایڈیٹنگ نہیں کریں گے، تو میں بیان کروں، اگر ایڈیٹنگ کریں گے تو پھر فائدہ کوئی نہیں۔ کہنے نہیں یہ وعدہ ہے کہ یہ کٹے گا نہیں، تو میں کہا جناب پیدا تو اللہ نے کیا، سوال مولویوں سے کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، سوال مولویوں سے ہو رہا۔ تو عامر لیاقت کے لگتا ہے دیکھیں مولوی تو راز و نیاز کی باتیں بتاتے ہیں کہ بھائی آخر اللہ کے اس میں راز کیا تھا، حکمت کیا تھی، تو آپ ہی بتائیں گے۔ اچھا عادت تھی ہمیشہ پہلے دوسرے مولوی سے، دوسرے مسلک کے ہوتے تھے ان سے پوچھتے تھے، پہلی کرسی پہ وہی ہوتے تھے، اکثر ہمارے لوگ ناراض بھی ہوتے تھے کہ آپ پہلی کرسی پہ کیوں نہیں بیٹھتے ہیں، تو میں ان سے کہتا تھا نہیں ان کو بیٹھنے دو، تاکہ وہ جو جواب دیں تو اگر اس کا جواب دینا پڑے تو ہمیں موقع تو مل جائے گا، جواب دینا پڑے۔ تو کئی دفعہ منیب الرحمان صاحب سے میرا ٹاکرا ہوا، وہ پہلے بیٹھے ہوتے تھے، وہ بات الٹی کرتے تھے تو ہمیں اس کا جواب دینا ہوتا تھا، تو بعد میں مسئلے ہوتے تھے بہرحال۔ تو وہ جو مولوی سے بنوری ٹاؤن کے، ان سے پوچھا کہ جناب آپ بتائیے مولا علی علیہ السلام کو خانہ کعبہ میں اللہ نے کیوں پیدا کیا؟ انہوں نے کہا بھائی یہ اللہ کا راز ہے، ہمیں کیا پتا، یہ اللہ کا سی ڈی اٹھا کے دیکھ لیجیے گا، تھوڑا خرچہ کیجیے گا، ملے گی مشکل سے، کیونکہ وہ سی ڈی اب دیتے نہیں ہیں جیو والے، کیونکہ بات بہت ٹف ہو گئی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ جناب اللہ کا راز ہے، ہمیں کیا پتا۔ کون صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا بھائی ہم ان کے ماننے والے ہیں جو راز الہی کے حامل افراد کے ساتھ، ہم ان کے ماننے والے ہیں جو راز الہی کے حامل افراد ہیں۔ اچھا بتائیے، تو میں نے کہا جناب مولا علی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ میں اس لیے پیدا کیا، یہ پوری سی ڈی موجود ہے، دیکھیے گا کوئی نکلوا کے، کہ کبھی کبھی بچوں کو دیکھ کر بڑوں کی عظمت کا پتہ لگا جائے۔ یہ بچے نعرے لگاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کے آباء و اجداد اصلی نسلی ہیں۔ یہ دونوں بچے جب نعرہ لگاتے ہیں، اور بھی بچے لگاتے ہیں، بڑے لگاتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ ان کے آباء و اجداد باپ اصلی نسلی ہیں، چاہے سید ہو یا نہیں ہو، لیکن پتہ چلتا ہے۔ ایسا ہے نہیں؟ بسم اللہ، اللہ صحت دے آپ کو، کہ جناب کبھی کبھی بڑوں کو دیکھ کر بچوں کا اندازہ لگایا جاتا ہے، کبھی بچوں کو دیکھ کر بڑوں کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔ تو میں نے کہا جناب اللہ تعالیٰ نے مولا علی علیہ السلام کو نبی جیسا خسر عطا کیا علی ابن ابی طالب کی طہارت کو دیکھ کر۔ مولانا دامن صاحب آج آپ تھکے ہوئے لگ رہے ہیں، میں جملہ کہہ رہا ہوں کہ مولا علی علیہ السلام کو طہارت دیکھ کر نبی جیسا پاک و پاکیزہ خسر عطا کیا، حضرت زہرا عطا کی مولا علی کی عصمت کو دیکھ کر، بی بی
عصمت کلی پر فائز ہیں. مولا علی علیہ السلام کو حسنین دیے مولا علی کی ندرت کو دیکھ کر. میں تشریح نہیں کر سکتا دادا. مولا علی کی ندرت کو دیکھ کر حسنین جیسے لال عطا کیے. علی ابن ابی طالب کے ہاتھوں کی شجاعت کو دیکھ کر آسمان سے ذوالفقار عطا فرمائے. سلامت رکھے غور کیجئے گا. شجاعت کو دیکھ کر ذوالفقار عطا فرمائی. اچھا تمام فضیلتیں اللہ نے دی ہیں علی کی کردار کو دیکھ کر, عصمت کو دیکھ کر, طہارت کو دیکھ کر, ندرت کو دیکھ کر. اچھا کعبے میں پیدا ہونا یہ ہے بڑی فضیلت. مولا علی کے علاوہ اولین آخرین میں کوئی اس فضیلت کا حامل نہیں ہے. تو پھر فضیلت کب ہوگی جب علی دنیا میں آ کے کردار دکھائیں گے. بھائی یہ سارے کردار دنیا میں آنے کے بعد کے ہیں نا, عصمت, طہارت, شجاعت کے. تو پیدا ہونے سے پہلے علی کا کون سا ایسا عمل تھا جس کے بدلے میں اللہ نے علی کو کعبے میں پیدا کر دیا. آپ کو سلامت رکھے. خدا سلامت. شان اور مرتبہ اللہ اکبر. ماشاءاللہ. علی کا شان اور مرتبہ اللہ اکبر. خدا نے دیکھ دی احمد نے دختر آل کے کل جسے شیر جلتا کر دیا. رحمت للعالمین نے کل ایمان کر دیا. اے تجھے شک اس کے ایمان پر کہ جس کے پسر نے ضرب عبداللہ سے کعبہ مسلمان کر دیا. ملنگ سائیں کے قطعے پر مجھے دو باتیں یاد آئی. مولانا کیا کروں اپنا مزاج جلا ہے. اس میں دو باتیں, اب یہ بات رہ جائے گی, انشاءاللہ رہے گی تو نہیں پڑھ لیں گے 2-2.5 گھنٹے. اس قطعے میں دو باتیں, ایک کل ایمان کرنا, ایک کعبے کو پاک کرنا. میں نے پلاننگ سے نہیں کہا ہے کہ پڑھیے گا. یہ مرضی والے ہیں, کل اٹھ کے چلے گئے تھے, آج بیٹھ گئے, تو ان کی مرضی ہے. لیکن میں جملہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے مولا علی علیہ السلام کو فرمان شاہ صاحب, علی علیہ السلام نے خندق کے میدان میں کل ایمان کہا تھا. ایسا ہے کہ کل کفر کے مقابلے میں کل ایمان کو بھیج رہا ہوں. یہ شیعہ سنی سب نے لکھا ہے, اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں کہ کل ایمان کو بھیج رہا ہوں کل کفر کے مقابلے میں. ایسا ہے. اب میرا چیلنج ہے, ایک بات یہ یاد رکھیے گا, وہ عامر لیاقت علی, لیکن بیچ میں آ گئی. یہ چیلنج ہے کہ جناب نمرود آیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں. اللہ نے نمرود کو کل کفر نہیں کہا. چیلنج کر کے ہمیں آپ کو پڑھتا یاد ہوگا, کل کفر نہیں کہا. کوئی روایت دکھا دیں. فرعون آیا تھا حضرت موسیٰ کے مقابلے میں, اللہ نے کل کفر نہیں کہا. نبی پاک کے مقابلے میں ابو جہل بھی تھا, ابو سفیان بھی تھا, یا علی, لیکن کل کفر نہیں کہا. سردار دو عالم کے مقابلے میں اور بہت سارے تھے, بہت سارے ابو تھے, ابو, لیکن کل کفر نہیں کہا. نہیں کہا نا, چیلنج ہے میرا, بتا دیں. لیکن چلیں, حتیٰ کہ حضرت آدم کے مقابلے میں تھا شیطان. سلامت رکھے. آدم کے مقابلے میں تھا شیطان. شیطان کے لیے کیا کہا علماء سے پوچھئے گا, جب سجدہ نہیں کیا تو کیا کہا اللہ نے, وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ, تم تو تھے ہی کافروں میں سے. شیطان کو بھی من الکافرین کہا ہے, کل کفر نہیں کہا. یعنی کافر اور بھی بہت سے تھے, ان میں سے ایک یہ بھی کافر. صرف اگر کل کفر کہا ہے تو علی کے مقابلے میں آنے والے کو.
جملہ کہہ دوں؟ آج سعودی عرب کا شہزادہ کہہ رہا ہے کہ ہم علی کے بیٹے کے مقابلے میں آئیں گے. ذرا اللہ کے نبی کا کردار دیکھیے. بتا دیا کہ آج میں کل کفر کے مقابلے میں کل ایمان کو بھیج رہا ہوں. یہ بتانے کے لیے نبی فرما رہے ہیں قیامت تک دلیل قائم کر لو. جو علی کے مقابلے میں بچہ آئے گا تو کل کفر ہو جائے گا, مرد آئے گا تو کل کفر ہو جائے گا, عورت آئے گی تو کل کفر ہو جائے گی. زندہ رہیں. بہت سو کے سمجھ میں نہیں آئی, جو ان بچوں کی سمجھ میں آ گئی, اور نہیں آئی سمجھ میں تو اچھا ہوا. بہت فرما رہے ہیں کہ علی کے مقابلے میں جو بھی آئے گا وہ کل کفر ہو جائے گا. اب قیامت تک کے لیے دلیل قائم ہو گئی کہ آج محمد بن سلیمان علی کے بیٹے کے مقابلے میں آئے گا, کل کفر ہو جائے گا. 39 ملکوں کی فوج جمع کر لی, اور سارے وہ ہیں جو 39 دن تک علم چھوڑ کے آتے ہیں. سارے وہی ہے نا کہ جو 39 دن تک علم چھوڑ کے آتے رہے, فوج جمع کر لی. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ کل کفر ہو گئی وہ جو علی یا علی کے بیٹوں کے مقابلے میں. اور کعبہ انہوں نے پاک کرنے کا کہتا میں جملہ کہا, تو ایک جملہ اس پہ بھی سن لو. اللہ نے کعبے کو مسجود بنایا ہی تب جب علی اس میں آ گیا. آپ کو سلامت رکھے. ایک خطبہ ہے نا مولانا شہنشاہ, آپ جانتے ہیں میرے بھائی ہیں, انہوں نے کتاب لکھی ہے خورشید وفا. خورشید وفا, اس میں بھی وہ خطبہ درج کیا ہے جو غازی سرکار نے خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر خطبہ دیا تھا. مولا حسین علیہ السلام نے باقاعدہ اپنے ہاتھوں سے کعبے پہ سوار کرایا تھا غازی سرکار کو. جب حج کو عمرے میں بدلا تھا مولا نے اس وقت, اور ہاتھوں پہ اس طرح سے سوار کرایا تھا جیسے غدیر میں نبی نے علی کو ہاتھوں پہ سوار کیا. آپ کو سلامت رکھے, آپ کو زندگی عطا فرمائے. لہٰذا بات لمبی ہو جائے گی, وہ خطبہ کبھی سنائیں گے. لیکن کل کفر وہ ہے جو علی کے مقابلے میں. کعبہ پاک تبھی ہوا جب علی اس دنیا میں آیا. اگر وہ بھول گئے بات تو چھوڑ دوں, ورنہ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ مولا علی علیہ السلام کے بابا جناب ابو طالب اور جناب عبداللہ علیہ السلام حضور کے بابا, یہ سگے بھائی ہیں. یعنی ان کی ماں بھی اور باپ بھی ایک ہی ہیں. اور جو بھائی ہیں جناب عبد المطلب کے بیٹے وہ دوسری ازواج سے ہیں, لیکن یہ دونوں بھائی سگے ہیں, حقیقی بھائی ہیں. ان کی ماں کا نام بھی فاطمہ مخزومیہ تھا. یہ نام کتنا پیارا ہے اس خاندان میں کہ جناب ابو طالب اور ان کے بھائی حضرت عبداللہ یعنی حضور کی دادی کا نام بھی فاطمہ, مولا علی کی ماں کا نام بھی فاطمہ, زوجہ کا نام بھی فاطمہ, پھر مولا علی نے سب بیٹیوں کے نام بھی فاطمہ پر کتنا. خدا سلامت رکھے. اللہم صلی علی محمد. درود نہیں پڑھنا اس طرف سے کوئی. تو بس جلدی سے میں جملہ کہہ رہا ہوں کہ جناب ابو طالب اور جناب عبداللہ سگے بھائی تھے. اچھا جو ماں باپ سے سگے ہوں ان میں محبت ذرا سوا ہوتی ہے. جن کی زیادہ مائیں ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ بھائی ہمارے جو سوتیلے بھائی بہن ہیں اور سگے بھائی بہنوں میں قدرت کا فطرت ہے. تو جناب عبداللہ, میں نے یہ پوری بات آن ایئر گئی ہے ٹی وی میں عالم آن لائن میں, کہ جناب ابو طالب اور جناب عبداللہ سگے بھائی تھے. حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ دوڑی میں آئی اور آگے کہنے لگی اے سید البطحا, اے کلید بدار کعبہ. یار یہ باتیں ٹی وی میں گئی ہیں. اے سید البطحا, اے کلید بدار کعبہ, ہماری بھاوج یعنی حضور پاک کی مادر گرامی جناب آمنہ پر, ابھی حضور دنیا میں آئے نہیں ہیں, ان پر مشکل وقت ہے. وہ دنیا میں ان کے یہاں ولادت ہونے والی ہے. تو شوہر تو انتقال کر گئے تھے, اب بی بی آمنہ کے پاس کوئی نہیں تھا.
تو جناب فاطمہ بنت اسد کے کہنے پہ حضرت ابو طالب نے فرمایا اے فاطمہ بنت اسد جائیں گھر، بی بی آمنہ ہماری بھاوج کو اپنے گھر لے آئیں۔ جناب فاطمہ بنت اسد گئیں اور بی بی آمنہ کو اپنے گھر لے آئیں۔ جو عمرہ حج پر گئے وہ دیکھیں گے کہ اس وقت جو لائبریری ہے میدہ بنی ہاشم میں، وہ ہے ابو قبیس کے پاس، وہ لائبریری جناب ابو طالب کا گھر تھا۔ جناب فاطمہ بنت اسد گئی اور جناب فاطمہ آمنہ بی بی کو اپنے گھر لے آئی۔ میں نے کہا ڈاکٹر عامر صاحب حضور پاک کی دنیا میں آمد چاہے 9 ربیع الاول کو ہوئی ہو، 12 ربیع الاول کو ہوئی ہو، 17 ربیع الاول کو ہوئی ہو، اے نور کے پتلے تجھے کیا خاک سے نسبت، اے نور کے پتلے تجھے کیا خاک سے، یہ شعر کیونکہ میں نے وہاں پڑھا تھا، مجھے شعر پڑھنے کی عادت نہیں ہے، حالانکہ میرے سارا خاندان شاعر ہے، لیکن مجھے عادت نہیں ہے شعر پڑھنے کی مجالس میں، مگر کیونکہ وہاں پڑھا تھا اس لیے پڑھ رہا ہوں۔ تو میں نے کہا اے نور کے پتلے تجھے کیا خاک سے نسبت، احسان تیرا ہے جو زمین پر اتر آیا۔ آپ کو سلامت رکھے، تو حضور پاک کا تو احسان ہے کہ دنیا میں تشریف لے آئے۔ میں نے کہا حضور 9 کو آئے ہوں، 12 کو آئے ہوں ربیع الاول کی، 17 کو آئے ہوں ربیع الاول میں، کسی بھی کئی تواریخ میں اختلاف ہے، جب بھی آئے ہوں سرکار وہاں کے نمائندے ہیں، دنیا کو منور کرنے آئے ہیں۔ میں نے کہا جب بھی آئے ہوں، آئے ہیں جناب ابو طالب کے گھر۔ میں نے یہ پوری بات عرض کر رہا ہوں، جو پیچھے بیٹھے ہیں ان کے لیے خاص طور پہ، آواز سب تک آ رہی ہے وہاں ماشاءاللہ، بہت شکریہ۔ میں عرض کر رہا ہوں، میں نے کہا ڈاکٹر عامر صاحب جناب فاطمہ بنت اسد گئیں اور بی بی آمنہ کو جناب ابو طالب کے گھر لے آئیں۔ حضور کی دنیا میں آمد ہوئی جناب ابو طالب کے گھر میں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وما محمد الا رسول، یہ سوائے میرے رسول کے کچھ نہیں ہے، ان کو چچا بھتیجے کے رشتے میں مت تولنا، یہ میرے حبیب ہیں۔ شاید اللہ کا جواب آئے گا اے ابو طالب تم نے میرے حبیب کو اپنے گھر میں جگہ دی ہے، اے ابو طالب تم نے میرے حبیب کو اپنے گھر میں جگہ دی ہے، اب تمہارے بیٹے علی کو میں اپنے گھر میں جگہ دوں گا۔ خدا آپ کو زندگی عطا فرمائے۔ میر صاحب بڑی مہربانی، اے علی اے ابو طالب تم نے میرے حبیب کو جو سوائے میرے رسول کے اور کچھ نہیں ہے، وما محمد الا رسول، میرے حبیب کو اپنے گھر میں جگہ دی ہے، اب تمہارے بیٹے کو میں اپنے گھر میں جگہ دوں گا۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب شاید اللہ کا جواب آئے گا اے ابو طالب تم نے احسان کیا ہے اپنی حیثیت کے مطابق، کیا ہے اپنی حیثیت کے مطابق، میں اللہ بدلہ دوں گا اپنی حیثیت کے مطابق۔ خدا سلامت رکھے، شاید جواب آئے گا اے ابو طالب تمہارے پاس اپنے گھر سے بلند کوئی جگہ نہیں ہے، مجھے اللہ کے پاس کعبے سے بلند کائنات میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ یہ حق ہوتا ہے، تو میں نے کہا ڈاکٹر سے کعبے کی کایا پلٹ گئی، علی سے کعبے کی کایا پلٹ گئی، پھولا خوشی سے اتنا کہ دیوار پھٹ گئی۔ اب یہ دیوار پھٹنے پہ بھی مجھے بات لگی، اگر علماء ناراض نہ ہو کیا کروں؟ بسم اللہ۔ معزز تھا مقدس تھا مگر کعبہ نہ تھا قبلہ، معزز تھا مقدس تھا مگر کعبہ نہ تھا قبلہ، علی کعبے میں پیدا ہوئے تو کعبہ بنا قبلہ، یہ تاریخی حقیقت ہے نہ بدلی ہے نہ بدلے گی، علی کا جو بھی ہے دشمن بنا لے دوسرا
اور ان کے بچوں کو سلامت رکھے، اہلیہ کو سلامت رکھے۔ کم علماء ایسے ہوتے ہیں جو موقع کا شعر انہیں یاد ہو، مجھے یاد نہیں رہتے شعر، یہ تو ایک شعر پتہ نہیں کیوں مجھے یاد رہ گیا تھا جو میں نے وہاں پڑھ دیا تھا۔ تو میں عرض کر رہا تھا، بچے نے بھی، مولانا نے بھی تائید فرما دی۔ دیکھیے جب بی بی آئی تھی نا خانہ کعبہ کے نزدیک، تو اس وقت بی بی نے خطبہ دیا تھا، اور علماء سے میں تائید حاصل کروں گا، معصومین کی ماؤں کے جسم ظاہر نہیں ہوتے۔ ورنہ بزرگ حضرات تشریف فرمائے، ورنہ ابھی آئے گی شعبان کا مہینہ آئے گا، ظاہر ہے کہ ہر سال آتا ہے، تو یہی علماء پڑھتے ہیں کہ جب 11ویں امام پاک نے فرمایا تھا اپنی بہن سے کہ بہن میرے یہاں نور خدا کا ظہور ہونے والا ہے، تو کیا کہا تھا ان کی بہن نے کہ ہم تو آپ کی زوجہ میں کوئی آثار نہیں گئے تھے۔ پھر پوچھا تھا انہوں نے مادر زمانے کے امام کی کہ آپ کے یہاں سنا ہے ولادت ہونے والی ہے؟ کہ آپ سے کس نے کہا؟ کہ آپ کے شوہر نے کہا، زمانے کے امام نے کہا ہے، کہ اگر امام نے کہا ہے تو ہونے والی ہوگی۔ اگر امام نے فرمایا تو یہ دلیل موجود ہے کہ معصومین کی ماؤں کے جسم ظاہر نہیں ہوتے۔ اور فرمائے گا تو بی بی خطبہ دے رہی ہے خانہ کعبہ کے نزدیک، اور ادھر سے کفار و مشرکین دور دور کھڑے کے دیکھ رہے ہیں کہ یہ ابو طالب کی زوجہ کیا کر رہی ہے یہاں کھڑی ہوئی، اور اچانک دیوار شق ہوئی۔ یہاں سب مومنین کے گھر ہوں گے گرد و پیش میں، اگر باہر کسی ناسبی کا گھر ہو اور یہ مجمع نکل کے جا رہا ہو اور دوسری طرف سے عورتیں بھی جا رہی ہوں اور خدا نہ خواستہ اس کے گھر کی دیوار گرنے لگے، مرد پہلے دوڑیں گے عورتیں بعد میں دوڑیں گے، یہ حال ہے کہ نہ معلوم ہمارے اوپر کوئی بلاک گر جائے، کوئی اینٹ گر جائے، مرد پہلے دوڑیں گے عورتیں بعد میں دوڑیں گی۔ جملہ کہوں، یہاں بی بی فاطمہ بنت اسد دیوار شق ہو رہی ہے، بجائے گھر کی طرف دوڑنے کے اندر کی طرف جا رہی ہے، تو شاید جواب آئے گا کسی فرار کی ماں ہوگی تو دوڑے گی، جو حیدر کرار کی ماں بننے والی ہے دوڑنے والی نہیں۔ سلامت۔ اچھا دائیں ہاتھ والوں پہ زیادہ اعتماد ہوتا ہے، لیکن شکر ہے یہاں سے بھی زیادہ آ گیا، مولا سلامت رکھے کہ جناب بی بی اندر کی طرف جا رہی ہیں۔ اب جس بات کے لیے میں کہہ رہا تھا کہ علماء ناراض نہ ہو، وہ عجیب بات یاد آئیے، اندر سے آواز بھی آ رہی تھی، یا علی الیہ الیہ یا فاطمہ یا علی۔ میں جو بیان کرنے جا رہا ہوں فرمان شاہ صاحب بہت شکر گزار ہوں، آپ روزانہ آ رہے ہیں، آپ کے علاقے کے تمام مومنین آ رہے ہیں، کل نہیں آئے تھے کچھ، ظاہر ہے کہ وہاں مولانا شہنشاہ بھی پڑھ رہے تھے، میں شکر گزار ہوں۔ میں جملہ کہہ رہا ہوں، اندر سے آواز آ رہی ہے الیہ الیہ یا فاطمہ، جملہ ہے بزرگوں سے دعا لینے کے لیے، خاص طور پہ کرسی والے بزرگوں سے، اور وہ جملہ کیا ہے؟ کوئی غیر، کوئی شریف عورت، جملہ ہے زیادہ صاحب، کوئی شریف عورت غیر مانوس آواز کی طرف متوجہ نہیں ہوتی۔ میں نے جملہ کہہ دیا نہیں پہنچی، بہت تک نہیں۔ بھائی مثال کے طور پہ یہاں خواتین آ رہی ہیں، مجھے نہیں پتا کہاں بیٹھتی ہیں، مجلس سنتی ہیں، خواتین آ رہی ہیں، آپ میں سے کسی کی بہن کا، کسی ماں کا، کسی زوجہ کا، کسی آپ کی عزیزہ کا، محرم عزیزہ کا نام مثلا یاسمین ہو، آپ گئے وہاں عورتوں والے پورشن کے باہر، پردے کے باہر، آپ نے آواز دی یاسمین، یاسمین تو 10 ہوں گی، نہیں بہت بدنا بھائی، یاسمین نام کی تو 10 ہوں گی خواتین، لیکن آئے گی وہی جو آپ کے لہجے سے مانوس ہو، سلامت رکھے۔ میں تو مثال دے دے کے بچوں کے لیے سمجھاتا ہوں کہ جناب آئے گی وہی خاتون جو آپ کے لہجے سے مانوس ہو، مثلا میرا شوہر بلا رہا ہے، میرا باپ بلا رہا ہے، میرا بھائی بلا رہا ہے، لہجہ جانتی ہوگی تو آئے گی، کوئی اور یاسمین نہیں آئے گی، اس لیے کہ شریف عورت کسی اور آواز کی طرف متوجہ نہیں۔
اندر سے آواز آ رہی ہے الیہ الیہ یا فاطمہ، ماننا پڑے گا بی بی آواز سے پہلے سے مانوس ہے۔ آپ کو سلامت رکھے، یہی حق ہوتا ہے فضائل سننے کا۔ اچھا ان علماء سے پوچھئے گا مولود اس بچے کو کہتے ہیں جو دنیا میں آ چکا ہو، انا والی من نور واحد، اور جنین اسے کہتے ہیں جو جسم کا حصہ ہو۔ بی بی نے مولود کا لفظ کہا ہے، جنین کا لفظ نہیں کہا۔ یہ بتانے کے لیے تمہیں نہیں پتا علی تو کب سے دنیا میں آ چکے ہیں، یہ تو کعبے کو منور کرنا ہے، اس لیے مثال دی جا رہی ہے۔ چلیں اس کی ایک دلیل دے دوں، آج مجھے موقع مل رہا ہے علماء کو سبق سنانے کا۔ کہ جناب دلیل اور سن لیجئے اس کی کہ ایک مرتبہ نبی پاک نے پوچھا اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ تعالیٰ سے پوچھا یا اللہ تو کب سے ہے؟ یا اللہ آواز کو کرتا ہے کن تو کنزن مخفیا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، اس لیے کہ اللہ کے لیے کب اور جب نہیں، یہ نبی نے پوچھا اس لیے تھا تاکہ پتہ چل جائے کہ اللہ کے لیے کچھ سن و سال کوئی اللہ کے لیے نہیں کہے جا سکتے، مگر اللہ کے ہونے کا تب پتہ چلا جب نبی نے پوچھا۔ جانا چاہ رہا نبی پاک نے پوچھا تو پتہ چلا کہ اللہ ہمیشہ سے ہے۔ کون تو میں چھپا ہوا خزانہ۔ مولا علی علیہ السلام نے ایک مرتبہ پوچھا سرکار سے، سرکار آپ کب سے ہیں؟ تو نبی پاک فرماتے کن تو میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان، یعنی نبی نے بھی کنتوں سے بتا دیا کہ میں تو تھا۔ اب جملہ کہوں میں تو پتہ چلا کہ نبی کے ہونے کا تب پتہ چلا جب مولا علی نے پوچھا، اللہ کے ہونے کا تب پتہ چلا جب نبی نے اللہ سے پوچھا۔ اب سمجھ میں آئے گا نبی نے غدیر میں کیوں کہا تھا من کن تو مولا، یہ بتانے کے لیے کہ کنتو کانا کنتو، علماء سے پوچھئے گا گرامر سب ظاہر ہے ہمیں مدرسے میں شروع میں گرامر ہی پڑھائی جاتی ہے۔ کنتو اور کانا یہ ماضی بعید کے صیغے ہیں، وہاں اللہ فرما رہا ہے وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، تم تو تھے ہی کافروں میں، تو یہ کنتو کانا یہ سب جملے ماضی بعید کو ظاہر کرتے ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا کہ اللہ ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ رہے گا۔ لفظ کنتو سے پتہ چلا اللہ تھا، تو اس کا مطلب ہے کہ لفظ کنتو ہونے کے لیے نہیں ہوتا، پہلے سے ہونے کے اعلان کے لیے ہوتا ہے۔ اب پتہ چلا علی غدیر میں مولا نہیں بنے، لفظ کنتو بتا رہا ہے کہ علی تو پہلے بھی مولا تھے، اب میں اعلان کر رہا ہوں جب مجھے تبلیغ کا حکم دیا جائے۔ اس کا مطلب ہے علی پہلے سے موجود ہیں۔ یہ دلیل دے رہا ہوں میں کہ اگر اللہ کی آواز ہے تو زبان چاہیے، زبان کے لیے دہن چاہیے، دہن کے لیے سر چاہیے، سر کے لیے دھڑ چاہیے، اور جس کا سر و دھڑ ہو وہ اللہ نہیں ہوتا۔ تو کعبے سے آواز آ رہی ہے الیہ الیہ یا فاطمہ۔ اب کوئی مجھ پہ غلو کا فتویٰ نہ لگائے، پتہ چلا بی بی اس آواز سے پہلے سے مانوس ہے۔ کیسے مانوس ہے دلیل دے دوں؟ 53 سال کیا کروں، ٹائم ایسے گزرتا ہے، 53 سال بی بی فاطمہ بنت اسد نے نبی پاک کو پالا ہے۔ 63 سال میں سے 53 سال، یعنی 10 سال صرف وہ ہیں جب بی بی کی رحلت ہو گئی، تو بعد میں نبی 10 سال ظاہراً موجود ہیں۔ 53 سال بی بی فاطمہ بنت اسد نے پالا ہے۔ کھجوروں کا حلوہ بنا کے کھجوریں نبی کو پہلے کھلاتی تھی، علی کو بعد میں کھلاتی تھی۔ پالا ہے بی بی نے جناب رسول پاک کو۔ جیسے میں نے مثال دے دی کہ بی بی آمنہ ان کے گھر آ گئی اور یہاں حضور پاک دنیا میں آئے،
کچھ عرصے کے بعد ہی بی بی آمنہ دنیا سے چلی گئی، تو باپ پہلے چلے گئے تھے، ماں کچھ عرصے کے بعد چلی گئی، تو پالا جناب فاطمہ بنت اسد اور جناب ابو طالب نے۔ بیچ میں ایک جملہ کہہ دوں، اللہ قرآن میں فرما رہا ہے الم یجد کا یتیمن فہاوا، اے حبیب میرے حبیب تم یتیم تھے، ہم نے تمہیں پالا۔ الم یجد کا یتیمن فہاوا، اے میرے حبیب تم یتیم تھے، بیچ میں یاد آ رہی بات کہ تم یتیم تھے، ہم نے تمہیں پالا۔ پالا ابو طالب نے، اللہ کہہ رہا ہے ہم نے پالا۔ دولت جناب خدیجہ نے دی، اللہ کہتا ہے ہم نے دولت دی۔ پالا جناب ابو طالب نے، اللہ فرما رہا ہے ہم نے پالا ہے۔ میں چیلنج کر کے پیچھے والے، یہ اسٹیج سے پیچھے جو بزرگ ہیں ان سے دعا لینے کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، اللہ فرما رہا ہے الم یجد کا یتیمن فہاوا، میرے حبیب تم یتیم تھے، ہم نے تمہیں پالا۔ چیلنج ہے قرآن مجید میں کوئی ایک آیت دکھا دیں کہ اللہ نے کسی غیر معصوم کے فعل کو اپنا فعل قرار دیا۔ سلامت رکھے یار، بڑی مہربانی، شاباش، سلامت رکھے۔ برائے عظمت خاندان ابو طالب علیہ السلام بابا دے بلندر صلوات۔ یہ بچے نعرے نہیں لگاتے تو ان بچوں سے سیکھو۔ دیکھو کہ جناب فاطمہ بنت اسد نے 53 سال پالا ہے، پالا ابو طالب اور بی بی فاطمہ بنت اسد نے، اللہ کہہ رہا ہے میں نے پالا۔ یار کسی بھی غیر معصوم کے، جو جناب ابو طالب کو نعوذ باللہ نقل کو کفر نواسط کافر کہتے ہیں، وہ غور کریں، اپنی قبر کو یاد کریں، حشر کو یاد کریں، برزخ کو یاد کریں، بڑے سانپ بچھو ہیں اندر، یہ قبر میں برزخ میں بڑے سانپ بچھو ہیں، اور سانپ بچھو تابع فرمانے اولاد ابو طالب کے۔ سلامت رکھے، تابع فرمانے اولاد ابو طالب کے۔ ابو طالب کو کافر کہو گے تو پہلی رات ہی پتہ چل جائے گا۔ لہذا عقل سے کام لو، اپنی قبر کو بچاؤ، اپنی برزخ کو بچاؤ، کسی ملا مولوی کے کہنے میں نہ ہو، اس لیے کہ کوئی کسی کے ساتھ قبر میں نہیں جائے گا۔ قبر میں آئے گا تو علی ابن ابی طالب، کوئی کسی کی قبر میں نہیں جائے گا۔ بھلے مفتی منیب الرحمان صاحب جلوس نکالتے رہے شیعہ یزیدیت زندہ باد کے، یار بھلے جلوس نکلتے رہے کتنے بڑے، میں کیا کہوں سہیل بھائی، میرا مزاج ہے۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ چلو چھوڑو میں، لہذا برزخ اور قبر، برزخ اور قبر کو جانے پہچانے۔ جو ابو طالب کو کافر کہتا ہے، مولا کائنات کے سامنے کسی نے کہہ دیا تھا، یا علی سنا ہے آپ کے بابا نے کلمہ نہیں پڑھا، وجہ اللہ کے چہرے پہ جلال۔ مولا فرماتے ہیں آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی کے اعمال ترازو کے ایک پلڑے میں رکھو، میرے بابا کے اعمال دوسرے پلڑے میں رکھو، میرے بابا کے اعمال بھاری نہ لائے۔ خدا سلامت رکھے، بڑی مہربانی، خدا سلامت رکھے۔ اب یہ اصحاب الیمین جاگ گئے ہیں، سیدھے ہاتھ والے صحابہ جاگ گئے، تو میں شکر گزار ہوں کہ جناب ابو طالب کو جو بھی کہتا ہے نا، اللہ کہہ رہا ہے، میں تو چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں، ایک آیت دکھا دیں 6666 آیات میں کہ اللہ نے کسی کافر کے فعل کو اپنا فعل قرار دیا، کوئی ایک سنگل ون آیا۔ چیلنج ہے، یہ ویڈیو بن رہی ہے، یہ بچے انٹرنیٹ پہ بھیج رہے ہیں، جا رہی ہے انٹرنیٹ پہ، یا ایسے عورتوں تک بھیج دو، یہ انٹرنیٹ تک جا رہی ہے۔ آپ کوئی ایک سننے والا انٹرنیٹ پر ایک آیت بھیج دے، اسی بچے کو بھیج دے، اسی پہ دیکھ کے کہ جناب فلاں آیت ہے جس میں اللہ نے کسی کافر کو فعل کو اپنا فعل کہا ہے، نہیں، یا ملائکہ کے فعل کو اپنا کہا، یا انبیاء کے فعل کو اپنا کہا، یا اوصیاء کے فعل کو اپنا کہا، تو اب مان لے کہ اللہ ابو طالب اور خدیجہ کے فعل کو اپنا فعل کہہ رہا ہے، تو یا تو فرشتہ جیسا مانو، یا مسیح پیغمبر جیسا مانو، یا پیغمبر مانو، کچھ نہ کچھ تو ماننا پڑے گا، کم سے کم فرشتہ جیسا معصوم تو ماننا ہے۔
یا اللہ بڑی مہربانی سلامت رکھے بڑی مہربانی سبحان اللہ بے شک ابھی ایک کتاب ایران سے چھپ کے آئی ہے جس میں ثابت کیا ہے کہ جناب ابو طالب پیغمبر تھے اس کا اردو میں ترجمہ ہو رہا ہے یہ ضخیم کتاب ہے ایک کتاب آئی ہے جناب محسن پر 600 صفحات کی جناب محسن کے فضائل جن کو کہتے ہیں کہ یہ شیعہ کیا بیان کرتے ہیں جناب محسن جنہیں دروازہ جلانے کے موقع پہ شہید کیے گئے 600 صفحات کی کتاب فارسی میں اس کا ترجمہ ہمارا ادارہ کروا رہا ہے وہ اردو میں چھپ جائے گی انشاءاللہ تو وہ آپ تک پہنچے گی ثابت کیا ہے کہ جناب ابو طالب پیغمبر تھے خاموشی بتا رہی ہے کہ مجھے دلیل دینا پڑے آخری نبی ہمارے نبی ہیں لیکن کیونکہ جناب ابو طالب ان سے پہلے ہیں کیسے اب میں ایک اور بات چیلنج کر کے کر رہا ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر اور حضور پاک کی بعثت تک 500 سال کا سن ہے بچے بہت ہیں کتنا 500 سال چھوٹی سی باریک سی بات ہے 500 سال کے سن میں حضرت عیسیٰ کے اوپر جانے کے بعد سے اور حضور کی بعثت تک ان 500 سال میں پیدا ہو کے زندگی گزار کے مرنے والا انسان قیامت میں جب پہنچے گا تو اللہ تعالیٰ سے کہہ سکتا ہے یا اللہ تو مجھے جہنم میں نہیں بھیج سکتا یا نہیں پہنچ رہی میرے پاس تو مجھے نہیں جہنم میں بھیج سکتا کیونکہ تو عادل ہے اور عادل ہونے کا مسئلہ یہ ہے مطلب یہ ہے کہ میرے پاس کسی نہ کسی نبی پیغمبر یا حجت خدا کا ہونا ضروری تھا اب 500 سال میں اگر کوئی حجت خدا نہیں ہے تو وہ بندہ حق پہ جانب ہے نا بھائی مجھے تو کوئی ہدایت کرنے والا تھا ہی نہیں تو اب مجھے تو جہنم میں کیوں بھیج رہا ہے اور جملہ کہوں نبی پاک کی پردہ کرنے کے بعد سے آج تک سوائے شیعہ حیدر کرار کے ہم کہہ سکتے ہیں یا اللہ تیری مہربانی کہ تو نے ہمیں ہدایت کے لیے اپنی جانب سے امام دیے تھے باقی سارے مسلمان جو مولا نبی کے بعد کسی اپنے جیسے کو رہبر مانتے ہیں کسی اپنے جیسے کو رہبر مانتے ہیں اس میں اور اپنے جیسے میں کوئی فرق نہیں ہے کیونکہ معصوم نہیں ہے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی دلیل پیش نہیں کر سکتے اللہ کہے گا میں نے رہبر بھیجے تھے تم نے مانے نہیں لیکن وہ 500 سال والے اللہ سے سوال کریں گے یا اللہ وہ کون تھے جو ہدایت والے نہیں تھے تو ہمیں تو جہنم میں کیوں بھیج رہا ہے ہمیں تو کسی نے بتایا ہی نہیں اب جملہ کہوں آواز قدرت آئی گی میں نے بنی ہاشم کو اس لیے رکھا تھا یہ جتنے بنی ہاشم تھے حجت خدا تھے چلے آپ کی خاموشی پر 3-4 آدمیوں نے پایا سبحان اللہ کہا ہے مجھے پھر دلیل دینی پڑے حضور پاک نے ڈاکٹر صاحب حاجی صاحب جملہ کہہ رہا ہوں حضور پاک نے اپنی زندگی میں ظاہری زندگی میں ایک ہی حج کیا ہے جب حج کے سے فارغ ہوئے تو صحابہ کرام نے عرض کی سرکار یہ فرمائیے کہ آپ نے ہمیں فرمایا کہ عرفات جانا ہے وقوف عرفات واجب ہے 9 ذی الحجہ عرفات سے واپس آنا ہے غروب آفتاب پر مزدلفہ مشعر الحرام جہاں سے شیطانوں کے لیے کنکریاں چنتے ہیں پھر وہاں سے چلیں چھوڑیں اس میں پھر دیر ہو جائے گی مارنا 3 کو ہے چومنا 1 کو ہے لہذا وہاں سے کنکریاں چنتے ہیں ماشاءاللہ میں نے عرض کیا تھا میں 21 حج کر چکا ہوں تو لے جاتے ہیں حاجیوں کو یہاں تشریف فرمائے کئی حاجی صاحبان جو ہمارے ساتھ بلکہ ہم ان کے ساتھ گئے کہ جناب وہ جب وہاں جاتے ہیں تو کنکریاں چنتے خیر عرفات سے مزدلفہ مشعر الحرام
وہاں سے مینا میں آ کے کنکریاں مارتے ہیں, قربانی کرتے ہیں, احرام اتارتے ہیں. اس کے بعد جاتے ہیں مکہ شریف اور وہاں جا کر حج کے احکامات کو پورا کرتے ہیں. حضور پاک سے تھکے نہیں, مہربانی کر کے 1 گھنٹے میں تو میرا گلا گرم ہوتا ہے معلوم. خدا سلامت رکھے کہ حضور پاک سے صحابہ کرام نے پوچھا, پورا 1 گھنٹہ ہو رہا ہے. اللہ سلامت رکھے. جب ہاتھ اٹھائیں پھر یہ فوٹو کھینچنا, یہ ٹیکنک آتی نہیں ہے ان لوگوں کو. سلامت رکھے کہ جناب حضور پاک سے پوچھا, سرکار ہم گئے عرفات, آپ نے کہا بھائی یہاں سے یہاں تک عرفات کی حد ہے, اگر تم کہیں اس حد سے باہر چلے گئے وقوف عرفات میں تو تمہارا حج باطل, اس کا کوئی کفارہ بھی نہیں ہے, دم بھی نہیں ہے, اس کا کوئی بدلہ بھی نہیں ہے. جو حج پہ گئے وہ جانتے ہیں. یعنی اگر عرفات کے واجبات نہ کرے اس وقت میں ظہر سے غروب آفتاب تک اور باہر نکل جائے حدود سے تو حج گیا. اب اگلے سال دوبارہ حج کرے, اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے. اور چیزوں کے کفارے ہیں, دم ہے, لیکن اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے. پھر کہا صحابہ نے, سرکار ہم مزدلفہ پہنچے, آپ نے کہا یہاں سے یہاں تک مشعر الحرام ہے. پھر ہم مینا میں داخل ہوئے, کہا یہاں سے یہاں تک مینا ہے. پھر مکے میں گئے, سرکار اب میں آہستہ سے عرض کروں گا, دیکھیں اس طرف والے اصغر میاں اور اس طرف والے بزرگ حضرات کیسے سنتے ہیں. جملہ ہے, سرکار یہ حدود عرفات و مزدلفہ و مینا و مکہ کس نے قائم فرمائی؟ پھر دوہرا رہا ہوں پیچھے والوں کے لیے. سرکار صحابہ پوچھ رہے ہیں, سرکار یہ حدود عرفات و مزدلفہ و مینا و مکہ کس نے حدود قائم فرمائی کہ یہاں سے یہاں تک عرفات, پھر مزدلفہ یہاں سے یہاں تک, یہاں سے یہاں تک مینا, یہاں سے یہاں تک مکہ, کس نے قائم فرمائی؟ آپ نے فرمایا میرے سگر دادا حضرت نزار نے قائم فرمائی. یعنی 7ویں پشت میں آپ کے دادا نزار, کیدار, عدنان, یہ وہ سرکار کے آبا و اجداد ہیں جو ظاہراً میں نبی نہیں تھے. پھر آتے ہیں ہاشم, پھر عبد المطلب, پھر ابو طالب. تو حضور پاک سے پوچھا, سرکار یہ حدود کس نے قائم فرمائی؟ آپ نے فرمایا میرے دادا حضرت نزار نے قائم فرمائی. تو صحابہ نے پوچھا, دیکھیں صحابہ نے بہت سے مسئلے حل کیے ہیں ہمارے. لوگ کہتے ہیں کہ شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے, ہم جیسے مانتے ہیں ایسے کوئی مان ہی نہیں سکتا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کتنے ادب سے نام لے رہا ہوں مولانا, انہوں نے بہت ساری گتھیاں سلجھائی ہیں. یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ پوچھتے کسی اور خاطر تھے, ہو کچھ اور جاتا ہے. اس میں بھی بہت سارے راز ہیں کہ جناب کہا سرکار یہ حدود کس نے قائم فرمائی؟ تو سرکار فرماتے ہیں ہمارے دادا نے قائم فرمائی. بھاری بات ہے میرے بات کی دلیل کہ عیسیٰ سے لے کر حضور تک کون تھے حجت خدا؟ تو جناب رسول پاک فرماتے ہیں, ایک کتاب ہے یہاں بک اسٹاک پہ ہوگی یقیناً, تاریخ بنی ہاشم, حضرت ارتضی نواز پوری کی, ہمارے الور کے یہ ارتضی نواز پوری بزرگوار ابھی زندہ ہیں. انہوں نے یہ ترتیب دی ہے, کتاب تقریباً 7-8 جلدوں پہ آئی ہے کہ جناب, اور بھی وہ لکھ رہے ہیں, مجھ سے انہوں نے تقریر بھی لکھوائی ہے, تو وہ اس کی کافی جلدیں لائیں گے. اب تک 5 جلدیں بقول مولانا اللہ بچائے صاحب ماشاءاللہ کافی کچھ بچائے ہوئے رکھے ہیں دل کے اندر, اور اس کو ظاہر فرما دیتے ہیں. بہت شکریہ کہ جناب یہ جلدیں اٹھا کے دیکھ لیں, اس میں یہ لکھا ہے تاریخ بنی ہاشم میں. چچا یہ ہونی چاہیے آپ کے پاس, جو لٹریچر سے شوق رکھتے ہیں یہ کتاب ہونی چاہیے. اس میں بڑی بڑی گتھیاں انہوں نے سلجھائی ہیں. اور اس میں ایک جملہ اور کہوں, یہ بھی ثابت کیا ہے
کہ جس ابو جہل کے ہاتھ توڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کا نبی سے کوئی تعلق نہیں ہے. غور کیجئے گا, یہ چھوٹی بات نہیں ہے, اس پہ غور کر لیجئے گا. یہ بنی امیہ کی گھڑی میں روایات ہیں تاکہ کہہ دیا جائے نبی کے چچا زاد بھائی تھے. نہیں, نبی کے خاندان میں کوئی بت پرست ہو ہی نہیں سکتا. آپ کو سلامت رکھے. یہ پوری ایک تحقیق ہے, یہ پوری ایک تحقیق ہے. ایک کتاب آئی ہے اور اس کا نام ہے قریش کا مرد حق. کتاب کا نام ہے قریش کا مرد حق, اور وہ پوری کتاب 600 صفحات کی حضرت عبد المطلب پر ہے. قریش کا مرد حق, اس کتاب میں بہت ساری باتیں ہیں. یہ ابو جہل, ابو لہب اور یہ ابوؤں کے بارے میں بہت کچھ ہے. تو کبھی اس کو کتاب کو پڑھیے گا مہربانی کر کے, مجلسوں کا کوئی فائدہ ہونا چاہیے. تو وہ بھی عجیب و غریب کتاب ہے. تو خیر, حضور فرماتے ہیں, جواب سنیے گا, کہ سرکار یہ جو آپ کے دادا حضرت نزار نے حدود عرفات و منی و مزدلفہ قائم فرمائی, اور میں پھر چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں, سارے دیوبندی انہی حدود پہ حج کرتے ہیں. سارے بریلوی انہی حدود پہ حج کرتے ہیں. سارے شیعہ انہی حدود پر حج کرتے ہیں. پتہ چلا کہ جو نبی کے آبا و اجداد کو کافر کہتے ہیں وہ کم از کم اپنے حج سے تو ہاتھ دھو لیں. بڑی مہربانی, خدا زندگی دے. دیکھیے, خدا سلامت رکھے. بڑی مہربانی. ماشاءاللہ وہ اپنے حج سے ہاتھ دھو لیں, اس لیے کہ جب نبی کے آبا اجداد نعوذ باللہ کافر ہے تو آپ انہی حدوں پہ, تو مولانا فضل الرحمان بھی اسی پہ کر رہے ہیں, منیب الرحمان صاحب بھی اسی پہ کر رہے ہیں, علامہ قبلہ ساجد لکھوی صاحب بھی اسی پہ کر رہے ہیں, میں بھی 21 سال اسی پہ کر چکا ہوں. تو اگر کوئی کافر کہتا ہے نبی کے آبا و اجداد کو, تو پھر اعتبار کیسے ہوگا ان حدود کا؟ ان حدود کا اعتبار کیسے ہوگا؟ قبلہ کعبہ راجہ ناصر صاحب بھی اسی پہ کر رہے ہیں, سارے علماء دنیا بھر کے اسی پہ کر رہے ہیں نا, حدود پر حج کر رہے ہیں. اب سرکار سے پوچھا, سرکار آپ کے دادا جناب نزار نے یہ حدود عرفات و مزدلفہ و منی و مکہ اپنی مرضی سے قائم فرمائی یا اللہ کی مرضی سے قائم فرمائی؟ آپ کو سلامت رکھے. یہ حق ہوتا ہے جانی فضائل, میں بہت شکر گزار ہوں. کہا کہ اپنی مرضی سے قائم فرمائی یا اللہ کی مرضی سے قائم فرمائی. اب پتا چلا حجت خدا کہتے ہی اس کو ہیں جو سارے کام مرضی خدا کے مطابق کیا کرتے ہیں. سرکار فرماتے ہیں میرے آبا و اجداد کوئی کام اپنی مرضی سے کرتے ہی نہیں. آپ کو سلامت رکھے. اگر تھک گئے تو خدا آپ کو سلامت رکھے. میں بزرگوں کا بہت شکر گزار ہوں جتنے بھی کرسیوں پہ ہیں یا نیچے بیٹھے ہیں, کہ جس انداز سے وہ سماعت فرماتے ہیں اور دعا دیتے ہیں. تو جناب ابو طالب کو جو بھی نعوذ باللہ, کل بھی میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ جو کہتا ہے یا نبی پاک کے آبا و اجداد کو نعوذ باللہ, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو لے. تو اس کا مطلب ہے یہ حجت خدا ہے. پھر چیلنج کر کے ایک بات یاد آ رہی ہے. آپ قریش کے ایک کتاب ہے اسنام قریش کے نام سے, قریش کے بت کتاب یہ بھی ایران سے چھپی ہے. اس میں لکھا ہے کہ تاریخ عرب میں ہر قبیلے کا کوئی نہ کوئی بت ملے گا. لات فلاں قبیلے کا, منات فلاں قبیلے کا, حبل فلاں قبیلے کا, عزا فلاں قبیلے کی. میں نے جملہ کہا, کل میں نے عرض کیا تھا کہ عزا جو ہے بتنی تھی, بتنی تھی یعنی مؤنث تھی, اور باقی لات و منات اور حبل مذکر تھے. یہ عزا بتنی تھی. ایک جملہ کہوں, بدر کے میدان میں مولا علی کے مقابلے میں اونٹ پر بٹھا کر عزا کو لے کے آئے تھے. چلیں چھوڑ رہا ہوں.
میں نے دیکھ لیا درود پڑھنے والا نواز کل بیان کریں گے انشاءاللہ. قبلہ کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلندر صلوات. آپ کو سلامت رکھے. کوئی ناراض نہ ہو مہربانی. کہ جناب اس تاریخ اسنا میں قریش میں ایک عجیب و غریب روایت ہے کہ ہر قبیلے کا کوئی نہ کوئی بت تھا. فلاں قبیلے کا فلاں بت مشہور بت فلاں, اور یہ جو بڑے 3 اور 1 بت تھے نا بتنی بت, یہ VIP بت تھے یار. ان کو ہر آدمی پوچھ بھی نہیں سکتا تھا, یعنی ان کی پوجا ہر آدمی نہیں کر سکتا. بہت پیسے والا ہوتا تھا, سونا آگے چڑھاتا تھا, وہ ان کی پوجا کرتا تھا. اب جملہ کہوں, یہ مذہب میں VIP کلچر کا سلسلہ ہی بت پرستوں نے کیا. مذہب میں VIP کلچر نہیں ہے. مذہب میں انکساری ہے, تکبر نہیں ہے. مولا حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو علم کا بھی تکبر کرتا ہے, علماء موجود ہیں, مولا فرماتے ہیں اگر کوئی علم کا بھی تکبر کرتا ہے وہ عالم نہیں ہے. علم کا بھی تکبر. پوچھا تھا نا کسی نے کہ شیطان تو سب کو بہکاتا ہے, یہ ذاکر نائک کو بہکا رہا ہے, یہ سب کو بہکا رہا ہے, یہ بہکاتا ہے. تو شیطان بہکاتا ہے سب کو. سوال کیا تھا کسی نے, شیطان کو کس نے بہکایا؟ شیطان کو کس نے بہکایا تھا؟ شیطان تو سب کو بہکاتا ہے. تو اس کا جواب معصوم نے دیا ہے. معصوم فرماتے ہیں کہ شیطان کو اس کے اپنے تکبر میں بہکایا. خدا کو سلامت رکھے. اس کا اپنا تکبر تھا, اور تکبر کیا تھا؟ معصوم فرماتے ہیں مولا رضا علیہ السلام, آج شب بھی ہے مولا, کل انشاءاللہ مولا کے فضائل پڑھیں گے کچھ اگر اجازت دیں گے, کیونکہ کل 17 تاریخ مولا کی شہادت کا دن ہے. تو کچھ فضائل مولا کے انشاءاللہ موضوع میں لے آئیں گے, کوشش کریں گے. یاد دلائے گا مولانا, اللہ بچائے صاحب ماشاءاللہ ماہر ہیں, یہ یاد دلائیں گے. تو ہاں مہربانی کہ جناب مولا فرماتے ہیں التکبر ردائی, تکبر ایک چادر ہے جسے سوائے اللہ کے کوئی اوڑھ ہی نہیں ہے. اب اگر کوئی کہے میں ڈائریکٹر ہوں, میں چیئرمین ہوں, میں پیسے والا ہوں, میں زمیندار ہوں, میں وڈیرا ہوں, میں فلاں ہوں, اور گردن ٹیڑھی کر کے چلے یا لوہا گردن میں لے کے چلے, تو اس کا مطلب یہ وہ علی کا ماننے والا نہیں. مولا فرماتے ہیں تکبر ایک چادر ہے جسے سوائے اللہ کے اور کوئی اوڑھ ہی نہیں سکتا. آپ دیکھیے کہ علم کا تکبر بھی, اگر کوئی کہے نا کہ میں بہت بڑا عالم ہوں, مولا حسین علیہ السلام فرماتے ہیں, تہذیب الاسلام کتاب میں یہ روایت ہے, مولا فرماتے ہیں کہ عالم اگر حلیم نہیں ہے, عالم ابھی ماشاءاللہ یہ درجن بھر مولوی صاحبان آئے باہر اسٹال پہ تشریف فرماتے, سب سے یہ جس انداز سے مل رہے تھے میں دل سے دعا دے رہا ہوں کہ کسی بھی مولوی صاحب میں کوئی تکبر نہیں ہے, ٹیڑھے ہاتھ سے ہاتھ نہیں ملا رہے, ہاتھ ادھر ملا رہے ہوں دیکھ ادھر رہے ہوں, ایسا بھی نہیں ہے. مولا فرماتے ہیں اگر علم کے ساتھ حلم نہیں ہے تو وہ عالم نہیں ہے. حلم کا مطلب کیا ہے؟ حلیم ہونا. اب شیعوں کو تو حلیم سمجھانے کی ضرورت نہیں. بھائی حلیم کیوں کہتے ہیں اس نیاز کو یا اس غذا کو حلیم کیوں کہتے ہیں؟ مہربانی, خدا سلامت رکھے. بچوں کو سکھائیں, ساری دالیں سارے اجناس گھل مل جاتے ہیں, پتہ نہیں چلتا اس میں دال مونگ کی کون سی ہے, مسور کی کون سی ہے. عالم کو ایسا ہونا چاہیے معاشرے میں ایسے گھل مل جائے
کہ پتہ نہ چلے کہ یہ عالم ہے یا عام مومن ہے. لمبی بات ہے, علماء کے سامنے نہیں سنانا چاہتا, تو انشاءاللہ موقع لگے گا. مگر یہ سن لیں, اگر کوئی علم کا بھی تکبر کرتا ہے, میں تو بہت بڑا عالم, وہ شیطان ہوتا ہے. شیطان کو تکبر یہی تھا. کیا تھا بیان کر دو جیسا. شیطان کو تکبر کیا تھا کہ ایک شخص نے, ایک فرشتے نے آ کے کہا تھا کہ میں نے ابھی ابھی لوح محفوظ پہ پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بنانے والا ہے, اور جب وہ کسی کو بنا دے گا تو اس میں روح پھونکے گا. ایک فرشتے نے آ کر باقی فرشتوں کے سامنے کہا اللہ کسی میں روح پھونکنے والا ہے, اور اسے جب بنائے گا تو ہم سب کو سجدے کا حکم دے گا. اور وہاں لکھا ہوا ہے لوح محفوظ پہ کہ سب سجدہ کریں گے, ایک نہیں کرے گا. وہ کون ہوگا؟ اب حیرت میں فرشتے ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں وہ کون ہوگا جو اللہ کا کہنا نہیں مانے گا. اس نے دل میں سوچا میں تو اللہ کے بہت نزدیک ہوں. اب کوئی نہ کہہ دے نبی کے بہت نزدیک ہیں. جو پہنچ جائے وہ پہنچ جائے, ناراض نہ ہو مہربانی کر کے. یہ ایڈمنسٹریٹر بن کے میرے ساتھ آتے ہیں سہیل بھائی, تو کہ جناب کہا کہ میں تو اللہ کے نزدیک ہوں, تو اللہ کے میں نزدیک ہوں تو میں کہاں ہوں گا. سارے لاکھوں ملائکہ اور جنات کو اور مخلوقات کو ایک بہت بڑا ممبر سجایا اس نے پتھر کا, اور تا حد نگاہ سارے ملائکہ جنات کتنے ہوں گے. جنات جب میں اور آپ چلتے ہیں نا تو جنات ایک دوسرے پہ گرتے ہیں تو ہمیں راستہ ملتا ہے. اتنے جنات ہیں دنیا میں, اتنے جنات ہیں. میرے جنات سے دوستی ہے مجھے پتا ہے. جنات اتنے ہیں کہ جب ہم چلتے ہیں, ابھی ہم اٹھیں گے نا تو ایک دوسرے پہ وہ گریں گے. یہاں آپ کے سب کے برابر میں بیٹھے ہیں, یہاں ڈریے گا نہیں. اسی لیے کبھی بھی دل میں علی کے بارے میں برائی نہ لایا کریں. ایسا نہ ہو برابر والا جن گلا گھونٹ لے. دلیل دے رہا ہوں. اس لیے عجیب و غریب بات ہے. چیلنج ہے میرا, کسی بھی اس فیلڈ کے بندے سے جن کا جنات سے دوستی ہو ان سے پوچھ لیجئے گا. پوری دنیا میں جنات دو ہی قسم کے ہوتے ہیں, یا علی ولی اللہ پڑھنے والے ہوتے ہیں یا مشرک کافر ہوتے ہیں. یعنی دو ہی قسم کے جنات ہوتے ہیں. انسانوں میں تو 3 قسمیں ہیں نا. جو لا الہ الا اللہ نہ کہے وہ مشرک, جو محمد رسول اللہ نہ کہے وہ کافر, جو علی ولی اللہ نہ کہے وہ منافق. کیونکہ مثال حضور پاک نے فرمائی ہے کہ جو علی کو ولی نہیں مانتا, اسی لیے سارے مسلمان جتنے بھی ہمارے بھائی ہیں وہ اردو میں تو کہتے ہیں ہاں علی اللہ کے ولی ہیں, عربی میں کہتے ہوئے ذرا گھبراتے ہیں, اور بہت سارے کہہ بھی دیتے ہیں. اصغر درد صاحب مولانا ہمارے کراچی میں ہمارے دوست ہیں, اکبر درد صاحب, اور بہت سارے ایسے علماء ہیں, فیروز الدین رحمانی, بہت سارے علماء ہیں جو کہتے ہیں نہیں بھائی علی ولی اللہ, کیونکہ ولایت چلی ہی علی سے. ایک سخت جملہ کہہ رہا ہوں, خلیفہ علی چوتھے ہی ہیں.
دلیل نہ دوں. خلیفہ علی چوتھے ہی ہیں اور ولی علی تیسرے ہیں اور امام علی پہلے ہیں. یا علی، یا اللہ سلامت رکھے، خدا سلامت رکھے. اللہ نے خلافت علی کو چوتھی دی ہے، امامت پہلی دی ہے، ولایت تیسری دی ہے. نہ علی کو 4 میں چھوڑ سکتے ہیں، نہ 3 میں چھوڑ سکتے ہیں، نہ علی کو تنہا چھوڑ سکتے ہیں. مولا زندگی میں بڑی مہربانی. خدا ان بچوں کو سلامت رکھے، ان کے آبا و اجداد کو. علی چوتھے کیسے ہیں؟ قرآن میں پہلا خلیفہ ہے حضرت آدم. پہلے خلیفہ ہیں حضرت آدم، دوسرے ہیں حضرت داؤد، تیسرے ہیں حضرت ہارون، چوتھے ہیں علی ابن ابی اور علی ولی ہیں تیسرے. پہلے ولی ہے اللہ، انما ولیکم اللہ. پہلا ولی ہے اللہ اور رسول، اور دوسرا ہے رسول، اور تیسرا وہ جو حالت رکوع میں زکات دی. اور امام مبین ہے پہلے. ابھی میں لطیفہ بات کیا تھا مسجد نبوی میں، آپ بھی موجود تھے. میں نے مجلس پڑھی، ایک اچانک آ گئی مجلس، تو میری عادت ہے مجلس کو منع نہیں کرتا ہوں، چاہے 10 منٹ ہی پڑھنا پڑے. کہ جناب حکم دیا سہیل بھائی نے کہ پڑھنی ہے، پڑھنی ہے. تو وہاں امام مبین ہم نے موضوع رکھا تھا. تو اس میں جو یہ آیت ہے نا وَقُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، کہ ہم نے ہر شے کو، سورہ یاسین کی آیت ہے إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. اس میں جملہ کہہ دوں، جب یہ آیت نازل ہوئی نا، اس پہ پورا اشرا یہ علماء پڑھتے ہیں، جب آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام جس حجرے میں تھے وہاں حضور پاک تشریف فرما تھے. تو آیت آئی، جیسے آیت آئی تو اتفاق تھا یا جملہ بدلی، راز الہی تھا یا حکمت خدا تھے یا آزمائش صحابہ تھی. راز الہی تھا، حکمت خدا تھی یا آزمائش صحابہ تھا. کیا اس حجرے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین موجود تھے؟ سرکار پر وحی آئی، آیت یہ آئی اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. جیسے یہ آیت آئی، توجہ فرمائیے گا، جیسے یہ آیت آئی تو صحابہ کرام نے موقع غنیمت جانا کہ آج اس حجرے میں علی تو ہے ہی نہیں. اس حجرے میں علی تو ہے ہی نہیں. نبی پاک جب بھی کوئی فضیلت والی آیت ہوتی ہے علی کی طرف کر دیتے ہیں. آج علی تو ہے ہی نہیں تو یقیناً ہم میں سے کسی کی شان میں ہوگا. یہ تھا امتحان، آزمائش صحابہ. راز الہی کیا تھا؟ کہا سرکار یہ تو ہماری سمجھ میں آ گیا کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندگی دے گا. یہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ اللہ ہمارے اعمال کو بھی لکھتا ہے، آثار کو بھی لکھتا ہے. یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ امام مبین کون ہے. خدا سلامت رکھے. نعرہ بتا رہے ہیں سب تھک گئے تو بس میں یہ بات سنا دوں اور پھر انشاءاللہ کل مولا سلامت رکھے. اب تو شاید میں خیبر والی بدر والی بھی سنا دوں.
सलामत रख के बस आप गाड़ी देख रहे हैं जहमत तमाम कि जनाब मौला से सवाल कर रहे हैं नबी पाक से, सरकार ये इमाम मुबीन कौन है? हुजरे में अली तो थे नहीं, सोचा ये था या तो मुझे कहेंगे या उसे कहेंगे या उसे कहेंगे, अली तो कोई है ही नहीं। अल्लामा अली अम्मार जैदी एक बुजुर्ग आलिम गुजरे हैं सोनी पानीपत के, उन्होंने तफसीर लिखी है उम्दतुल बयान। ज़िया-उल-हक के दौर में इस तफसीर पे बैन था, बाद में छप गई है। तो ये तफसीर 3 जिल्दों पे है यहाँ पर। हाँ तो ये खरीदिएगा, अली अम्मार जैदी साहब की, ये दोबारा मुल्तान से छपी है। तो उसमें भी लिखा है, तफसीर अनवारुन नजफ में भी और बहुत सारी तफसीरों में है, उलमा मौजूद है, हवाला दे रहा हूँ कि जैसे ही हुजूर पाक सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन को जवाब देना चाहते थे, एक पैर अंदर था एक पैर बाहर। हुजरे में एक पैर अंदर था एक पैर बाहर था, मौला अली अंदर आ रहे थे। नबी पाक ने देखा सहाबा की तरफ, इशारा अली की तरफ किया, ये आने वाला इमाम मुबीन है। इसका मतलब ये हुआ कि अली इमाम पहले है, खलीफा चौथे हैं, वली तीसरे हैं। अल्लाह को जो अपने लिए लफ्ज पसंद है वो विलायत का पसंद है, इसलिए हम मौला अली को बानस्से कुरान वली मानते हैं। और सारे जो मुनसिफ मिजाज उलमा हैं, उलमा आम्मा में मुनसिफ मिजाज उलमा, वो मानते हैं कि विलायत का सिलसिला है ही अली इब्न अबी तालिब। लिहाजा बस अल्लाह फरमा रहा है एक मैं गवाह हूं या अली। आज तर्जुमा तो सुन लें, कफा बिल्लाहि शहीदम बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब। ए मेरे हबीब, आप इन कुफ्फार व मुशरिकीन से कह दीजिए आपकी रिसालत की गवाही के लिए एक मैं अल्लाह काफी हूँ, व मन इंदहु इल्मुल किताब, और दूसरा वो जिसके पास पूरी किताब का इल्म है। कल से बहस करेंगे यहीं से, और बस सिर्फ एक बात जो छोड़िए वो, और बाकी बहस करेंगे क्योंकि टाइम कम रह गया, 4 मजलिस रह गई हैं। खुदा सलामत रखे। ये मौजू जो मैं पढ़ता हूँ तकरीबन 25 मजलिसों में मुकम्मल करता हूँ, तो अब 4 मजलिसें रह गई हैं, तो इनमें कोशिश करेंगे कि 2-2 घंटे पढ़ के मुकम्मल कर लें। अब ये आइंदा साल वाले पढ़वाएं या नहीं पढ़वाएं इसकी मुझे फिक्र नहीं होती, लेकिन अब आज साल पढ़ ही रहे हैं तो आप सुन रहे हैं, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि जनाब अल्लाह फरमा रहा है कि एक गवाह मैं हूं और दूसरा वो जिसके पास पूरी किताब का इल्म है। एक तशरीह कर दूं अगर उलमा इतना बैठते हैं नहीं है, मैं शुक्रगुजार हूँ। फिर अर्ज कर रहा हूँ कि जनाब अल्लाह फरमा रहा है कुरान में सूरह राद की आखिरी आयत का आखिरी पोर्शन, मैंने पूरी आयत की आखिरी नहीं पढ़ी। अल्लाह फरमा रहा है कि ए मेरे हबीब इनसे कह दो एक गवाह मैं हूँ आपकी रिसालत का, और दूसरा वो जिसके पास पूरी किताब का इल्म है। ये लफ्ज पूरी किताब जो मैं तर्जुमा कर रहा हूँ ये कहाँ से कर रहा हूँ याद, अब उलमा के लिए कुछ सबक सुनाना है, थकिएगा नहीं मेहरबानी करके। वमन इंदहु इल्मुल किताब, जहाँ कहीं भी कुरान मजीद का उसलूब है, पढ़े लिखे हज़रात हैं, जहाँ कहीं भी कुरान मजीद का ये उसलूब है कि अलिफ लाम आयत से पहले इस्तेमाल हुआ है, उसका मतलब ये है कि इस आयत में जितनी भी अजमतें हैं इसकी माना में वो सब इसमें पिनहान है। मसलन मिसाल दे रहा हूँ, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, कसम है मुझे वक्त अस्र से, तो अब लफ्ज अस्र की जितनी भी मानाएं हैं वो सब इसमें पिनहान है। वल नज्म इज़ा हवाहा, कसम है मुझे सितारे की, सारे सितारे एक तरफ, अली के घर आने वाला सितारा एक तरफ। सलामत रखे। बहुत माजरत खाऊं बुजुर्गों से, जाहिर है कि उनको इतनी देर बैठना अच्छा नहीं है, लेकिन बहरहाल मैं क्या करूं कि जनाब कहा कि जहां कहीं भी अब प्रयास कर लें आप कुरान मजीद की आयत को उठा के देख लें, जहां कहीं भी
الف لام یا واو الف لام ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ وہ ساری عظمتیں بیان کرنا چاہ رہا ہے کہ جو اس کے اندر پنہا ہے۔ آیت میں کیا ہے؟ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ کتاب سے پہلے الف لام ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں ان سب کا جو عالم ہوگا وہ اس آیت کا مصداق ہوگا۔ اللہ یا علی یا علی مدد۔ بہت دیر ہو گئی، اگر تھوڑی سی کیا حضرات ہیں؟ اچھا اچھا نہیں، وہ کل سنائیں گے۔ میں کچھ چہرے ایسے دیکھ رہا ہوں کہ مجھے نہیں سنانی چاہیے، سنا دیں گے زندگی۔ آپ دیکھیں، آپ میں اور آپ اس وقت نیت کر لیں کہ ہم کل مجلس میں آئیں گے، جتنے بیٹھے ہیں سب نیت کریں۔ علماء سے اپنے عقیدے کی ایک بات کر رہا ہوں، آپ جتنے بھی یہاں سے وہاں تک کہ پولیس والوں کی بھی ڈیوٹی اللہ کرے انہی کی لگے، جتنے بھی آپ آئے ہوئے ہیں، بزرگ بچے بڑے خواتین، سب نیت کر لیں، علم کے نیچے وعدہ کر لیں بیوی سے کہ ہم کل مجلس میں آئیں گے۔ ہاں سب نہیں کر رہے، چلیں دل میں کر لیں۔ میں آپ کو ایک تحفہ دے رہا ہوں، تحفہ۔ آپ میں سب نیت کر لیں کل مجلس میں آنے کی انشاءاللہ، تو کل تک کی زندگی تو معصوم عالم ہمیں دے ہی دیں گے۔ بڑی مہربانی، شکریہ۔ اچھا مگر کوئی یہ سوچ رہا ہو معصوم عالم کیسے زندگی دیں گے، اس کے لیے انجمن امامیہ والوں کو علیحدہ اشرہ رکھنا پڑا۔ ثابت کروں گا کہ بیوی زندگی کیسے دیتی ہے۔ اللہ صلی اللہ محمد واجل فرجم۔ لیکن بات لمبی ہو گئی، بس معذرت، کل آنے کی نیت کر لیجئے گا، خدا سب کو انشاءاللہ زندگی دے گا، اور میں بھی انشاءاللہ حاضر ہوں گا۔ خدا سلامت رکھے۔ پھر کل میں علماء بس سے پھر یہ بات ہٹا دیتے ہیں، زندگی تو اللہ دے گا مگر آنے کی پابندی نہیں، کیا پتہ کہیں مجلس پڑھنے جانا پڑ جائے، تو اس لیے اور کسی کے لیے چھوٹ نہیں ہے، وہ فرما رہے ہیں۔ لہٰذا دائرے میں مولویوں کو تو بچاؤں گا۔ میں جلدی سے عرض کر رہا ہوں، خدا سلامت رکھے، کہ جناب عجیب و غریب بات ہے، جناب ابو طالب کو میں وہیں لانا چاہتا ہوں۔ بسم اللہ۔ کیا پڑھ رہا ہوں؟ خدا سلامت رکھے، مولوی صاحب کو سب یاد رکھتے ہیں، بات بیچ میں لمبی ہو گئی۔ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ علم الکتاب، علم الکتاب، جس پر کتاب کا اطلاق ہوگا، جو اس کا عالم ہوگا، وہ اس آیت کا مصداق ہوگا۔ ایسا ہی ہے نہیں؟ اب میں مثال دے رہا تھا ایک، کہ جناب اللہ نے لفظ کیا استعمال کیا؟ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا۔ بچوں کی معلومات میں اضافہ ہوگا، توجہ میری طرف رکھو بچوں، نعرے لگانے والوں، کہ جناب لفظ شہید ہم استعمال کرتے ہیں، ہمارا کوئی کلاشن سے مار دیا جائے، کوئی گولی سے مار دیا جائے، بم دھماکے میں مر جائے، ہم اسے شہید کہتے ہیں نا؟ کیوں کہتے ہیں؟ اسلام کی خاطر کیوں کہتے ہیں شہید اس کو؟ بھائی ہم جو زندگی گزار رہے ہیں وہ بھی اسلام کی خاطر ہے۔ نہیں بات ہونا، اگر علی کو دل میں رکھ کے نیک اعمال کر رہے ہیں تو اسلام کی خاطر ہے۔ اسی لیے ہمارے مر جانے والے کو شہید کہتے ہیں۔ من مات علی حب آل محمد مات شہید، جو بستر پہ مر جائے وہ بھی شہید ہے، لیکن جو بستر میں مر جاتا ہے اسے عام طور پہ شہید نہیں کہتے۔ حدیث کا مصداق ضرور ہے، لیکن جب اس کے اسٹیلوں کا اشتہار چھپتا ہے تو شہید نہیں لکھتے۔
یعنی شادی عجیب بات نہیں لکھتے نا، لیکن جو کلاشن سے گولی سے بم دھماکے میں مر جاتا ہے اسے شہید لکھتے ہیں. کیوں لکھتے ہیں؟ اس لیے شہید لکھتے ہیں کہ یہ شہید وہ شہید ہے، یوں شہید کہہ رہے ہیں کہ یہ اپنے اوپر ہونے والے ظلم کی اللہ کی بارگاہ میں خود گواہی دے گا، یا اور اللہ اس کی گواہی کو قبول کرے گا، کیونکہ اپنے اوپر گولی آ رہی ہے، اسے پتا ہے کون مار رہا ہے. اب کیونکہ وہ شہید ہو گیا اس لیے بتا نہیں پا رہا اپنے عزیزوں کو کہ مجھے کس نے مارا، لیکن اللہ کی بارگاہ میں گواہی دے گا یا اللہ فلاں نے مارا تھا، اللہ گواہی کو قبول کرے گا، اس لیے اسے شہید کہا جاتا ہے. اس لیے شہید کہتے ہیں کہ وہ اپنے اوپر ہونے والے ظلم کی خود گواہی دے گا. تو اب قرآن کی آیت میں لفظ شہیدم کیا مطلب؟ عینی گواہ. ایک اللہ ہے رسول کی رسالت کا عینی گواہ، دوسرا وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. بہت بڑا مسئلہ حل کرنے جا رہا ہوں. بتائیے وہ کون ہے کہ جب رسول کو رسالت مل رہی تھی کہ ایک اللہ رسالت دے رہا تھا اور دیکھ رہا تھا، اور دوسرا کون؟ جس کے پاس کتاب کا علم بھی ہے، عالم کتاب بھی ہے، گواہ رسالت بھی ہے. تو شہید 15 منٹ اور لوں گا، بسم اللہ، گھبرائی نہیں کہ جناب لفظ شہید ایسے گواہ کو کہتے ہیں جو واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھے. شاہد ایسے گواہ کو کہتے ہیں کہ جو کسی کی گواہی پر گواہی دے دے. مثال دوں، یہاں باہر کوئی واقعہ پیش آ جائے، یہ شاہ صاحب مجھ سے کہیں کہ مولانا کورٹ میں چل کے گواہی دے دیں، یہ انجمن کے صدر ہیں، میں ان کو سچا مانتا ہوں، عادل مانتا ہوں، میں گیا، میں نے جا کے کورٹ میں گواہی دے دی. یا بزرگوار عاشق صاحب کہیں یا کوئی اور بزرگ مجھ سے کہیں کہ چلیے کورٹ میں گواہی دے دی، میں نے واقعہ تو آنکھوں سے نہیں دیکھا، کسی سچے کے کہنے پہ گواہی دے دی. میں ہو گیا شاہد، شہید نہیں ہوا کیونکہ واقعہ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا. چلیں جو حضرات آنکھیں کھول کے سو رہے ہیں ان کے لیے ایک دلیل سن لیں. حضور پاک گزر رہے تھے ایک راہ سے، راہ سے گزر رہے تھے، گزرتے ہوئے دیکھا کہ سامنے سے ایک یہودی آ رہا ہے اور اس کے ہاتھ میں گھوڑے کی لجام اور پکڑے ہوئے آ رہا ہے. حضور نے دور سے دیکھا علم نبوت سے کہ جس کے ہاتھ میں گھوڑا ہے وہ یہودی ہے اور بہت چالاک ہے، علم نبوت سے، اور گھوڑا اعلیٰ نسل کا بھی، اعلیٰ نسب کا بھی. دیکھیے میں وہ بدر والی بات چھوڑ رہا ہوں لیکن اس کے برابر کی بات لا رہا ہوں. بہت فرمائے گا کہ گھوڑے کی لجام پکڑی ہوئی ہے جس نے، وہ تو ہے یہودی، اور گھوڑا جو ہے اعلیٰ نسل کا بھی، اعلیٰ نسب کا بھی. پانی پہ پانی کو دیکھ کے بیٹھنے والا نہیں. جو جانتے ہیں گھوڑوں کو وہ جانتے ہیں کہ بہت سارے گھوڑے پانی کو دیکھ کے بیٹھ جاتے ہیں یا میدان جنگ میں جاتے میں رک جاتے ہیں اور پھر کہنے کا موقع مل جاتا ہے کہ گھوڑا ہی آگے نہیں بڑھا. کوئی کہتے تھے نا کہ گھوڑا آگے نہیں بڑھا، اور کہتے تھے کہ صاحب لشکر کا سردار آگے نہیں بڑھا، سردار کہتا تھا پیچھے والے آگے نہیں بڑھے. تو گھوڑا تھا اعلیٰ نسل اور اعلیٰ نسب کا. فرمان شاہ ذرا قسم کھا کے بتائیں تھکے تو نہیں؟ مہربانی. میں بیٹی کو کہہ کے بہو کو سمجھایا جاتا ہے. میں بہت سب کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ تھکے تو نہیں ہیں کہ جناب سرکار نے دیکھا کہ گھوڑا اعلیٰ نسل کا بھی، اعلیٰ نسب کا بھی، یہودی ہے، چالاک ہے. آگے بڑھے، پوچھا کہ اس کو بیچو گے؟ وہ سرکار کو جانتا تھا نہیں، کہنے لگا ہاں بیچوں گا. کہا کتنے کا؟ کہا اتنے کا. جتنے پیسے اس نے کہے حضور نے اتنے درہم و دینار جو بھی سونے کے سکے ہوتے تھے وہ آپ نے اس کو دے دیے. اس نے پیسے جیب میں رکھ لیے. بھاری بات ہے، بدر والی بات سے بھاری بات. اگر تم نے نعرہ نہیں لگایا تو مجھے دکھ ہوگا. میں جملہ کہہ رہا ہوں، جیسے ہی پیسے دیے سرکار نے، اس نے پیسے تو جیب میں رکھے،
ادھر ادھر دیکھا اور گھوڑے کی لجام پکڑ کے چلنے لگا. حضور فرمانے لگے بھائی میں نے تمہیں پیسے دیے منہ مانگے, گھوڑا مجھے کیوں نہیں دیتے؟ کہنے لگے اگر آپ نے پیسے دیے ہیں تو کوئی گواہ پیش کیجیے. اگر تم نے آپ نے مجھے پیسے دیے ہیں تو کوئی گواہ پیش کیجیے. جلدی سے جملہ کہوں, کوئی ناراض نہ ہو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی نبی سے یا نبی کی بیٹی سے گواہی مانگے. سماج میں مزاج کا یہ ہوتی ہے. بہت ہی شکریہ. سیدہ فاطمہ طاہرہ سلام اللہ علیہا بلند تر صلوات. سلامت رکھے. بس یہ ایک شہید کی تشریح سن لیں تاکہ کل مجھے ذرا موضوع مل جائے. کہا کہ تم نے پیسے دیے ہیں, آپ نے پیسے دیے ہیں, حضور سے کہا تو کوئی گواہ پیش کیجیے. اس سے بھی بھاری جملہ میں دیکھ رہا ہوں بہت سو نے نعرے کا جواب نہیں دیا تھا. اب دیکھوں کیسے دیتے ہیں. بسم اللہ. حضور پاک کائنات کا علم رکھتے ہیں. حضور پاک اسلام کی ترقی کے لیے, جنگوں میں جیتنے کے لیے, اسلام کی ترویج کے لیے, اسلام کے سپاہیوں کے سفر کے لیے اگر گھوڑا پسند کرتے ہیں تو اس کے بھی حسب نسب کو دیکھتے ہیں. تاریخ اٹھا کے دیکھیں, تاریخ اٹھا کے دیکھیں. سرکار اگر گھوڑا اسلام کے لیے پسند کرتے ہیں تو حسب نسب دیکھا کرتے ہیں. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ اپنے بعد کسی بے نسب کو اپنی جگہ پہ لا دیں. یہ نہیں ہو سکتا. گھوڑا پسند کر رہے ہیں. کہا آپ نے پیسے دیے تو کوئی گواہ پیش کیجیے. سرکار تو رحمت للعالمین. سامنے سے ایک تازہ مسلمان آ رہے ہیں. اب آگے تھک گئے ہیں. سامنے سے حضور بہت مہربانی, ایک تازہ مسلمان آ رہے تھے. ابھی کچھ دیر پہلے اسلام قبول کیا تھا, اسلام کے راز و رموز سے واقف نہیں تھے. آئے سرکار سے پوچھنے لگے سرکار کیا ماجرا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے اس کو پیسے دیے, یہ گھوڑا میرے حوالے نہیں کرتا. کہا کیا کہتا ہے؟ کہ گواہ مانگتا ہے. کہا سرکار کاروبار کے اصول کے تحت تو صحیح کہہ رہے ہیں. جاڑا صاحب نے بڑی تفصیل سے لکھا, میں علماء کے لیے حوالہ دے رہا ہوں. تھوڑی دیر میں ایک اور صاحب آ رہے تھے, اس نے بھی یہی کہا سرکار کاروبار کے مطابق تو گواہ ہونا چاہیے. لکھا کم سے کم 3 صحابی, زیادہ سے زیادہ 10 صحابہ یہ کے بعدی گرے آئے اور سب نے وہی کہا کہ سرکار کاروبار کے اصول کے مطابق تو گواہ ہو یا تحریر ہو. تو آپ خاموش, پابند وہی ہوئی. 11ویں نمبر پہ مولا علی کا گزر ہوا. 11ویں نمبر پہ مولا علی علیہ السلام کا گزر ہوا. بھائی چل بھائی زیادہ سے زیادہ یہی ہے نا, آئندہ نہیں پڑھوائیں گے. کیا فرق پڑتا ہے؟ ویسے یہ کرونا کی وجہ سے امریکہ نہیں گیا, ورنہ میں 12 محرم کو چلا جاتا تھا امریکہ. تو آئندہ تو نہیں ہوگا, ہر سال ہی تھوڑی ہوگا کرونا. خدا آپ کو سلامت رکھے. میں جلدی سے گزارش کر رہا ہوں, مولا زندگی دے, یہ انتظامیہ میں سے سامنے بیٹھے ہیں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں گھبرائیں نہیں. تو گھبرا نہیں رہا, آپ کی مہربانی. بس جلدی سے جملہ کہہ رہا ہوں. ادھر سے مولا علی, اچھا اس لیے میں نہیں بیان کر رہا, آپ نے داد دے دی کہ ہم مولا علی کو مانتے ہیں, اس لیے کہ کتاب میں موجود ہے کہ سامنے سے صحابی 10 آئے, ادھر سے مولا علی آئے. سرکار کیا ماجرا, یہ مجمع لگا ہوا. آپ فرماتے یا علی میں نے اس کو منہ مانگی قیمت دی ہے, یہ یہودی مجھے گھوڑا نہیں دے گا. مولا نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ, نیام سے تلوار نکال دی. سلامت رکھے. ناراض
नौ होइएगा, नियाम से तलवार निकाली और उस यहूदी के सर तक ले आए। यहूदी तो खामोश है, ये 10 के 10 पुकार उठे, या अली क्या गजब कर रहे हैं, इसे क्यों कत्ल कर रहे हैं। 9 तारीख में जुमला मैं जिम्मेदार हूं कहेंगे तो कल मैं किताब पेश कर दूंगा। मौला ने उन 10 की तरफ देखा, फिर यहूदी की तरफ देखा, सरकार के कदमों की तरफ देखा, कदमों की तरफ देखा, यहूदी की तरफ देखा, उन 10 की तरफ देखा। तलवार अभी मारी नहीं थी। मौला जवाब में पुकार के क्या कहते हैं, मुझ अली को, अबू तालिब के लाल को, मुझ अली इब्ने अबी तालिब को इस यहूदी की बेईमानी पर हैरत नहीं है, तुम्हारे ईमान पर हैरत है। रात के इस पहर 2 घंटे मजलिस सुन रहे हैं, खुदा आपको सलामत रखे। कहा कि मुझे इस यहूदी की बेईमानी पर हैरत नहीं है, तुम्हारे ईमान पर हैरत है। रसूल पाक ने जब फरमाया था क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, तुमने पूछा था अल्लाह कहाँ है, आपको सलामत रखे। जब फरमाया था कि जन्नत है, तुमने पूछी थी कहाँ है। जब फरमाया था दोज़ख है, तुमने पूछी थी कहाँ है। जब फरमाया था हूरो गिलमान है, तुमने पूछे थे कहाँ है। जब फरमाया था सतह जमीन से लेकर तहत सरा तक अल्लाह की मखलूक है, तुमने देखा था कहाँ है। सतह जमीन से लेकर अर्श उला तक अल्लाह की मखलूक है, तुमने देखा था कहाँ है। मेरे हबीब ने तुम्हें कहा कि कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, तुमने कलमा पढ़ लिया। लिहाजा आप क्यों कह रहे हो कि पैसे दिए हैं नहीं दिए हैं, गवाह पेश कीजिए। अल्लामा अज़हर हसन ज़ैदी साहब का जुमला याद आ रहा है, जिन बुजुर्गों ने उन्हें सुना होगा वो गवाही देंगे। अल्लामा अज़हर हसन ज़ैदी साहब ने एक जुमला फरमाया कि अल्लाह के नबी ने मुसलमानों को जो छुपा छुपा कर बतलाया, यानी अल्लाह बतलाया दिखलाया नहीं, जन्नत बतलाई दिखलाई नहीं, हूरो गिलमान बतलाया दिखलाई नहीं, जन्नत बतलाई अच्छा व दिखलाई नहीं। कि जनाब अल्लाह के नबी ने, अल्लामा अज़हर हसन ज़ैदी साहब का जुमला है, बुजुर्ग हज़रात जो बीच में फरमाते हैं, नबी पाक ने मुसलमानों को जो चीज छुपा छुपा कर बतलाई, सारे मुसलमान मानने को तैयार हैं, और जिन्हें कांधों पे उठा उठा कर ले गया उन्हें मानने को तैयार हैं। यही हक होता है फज़ाइल सुनने। बड़ी मेहरबानी, बुजुर्गों में से कोई कुर्सी वाला नारा लगा दे तो समझ ले अशरा कामयाब है। और आप सबको सलामत रखे, ये अंजुमन के तमाम ओहदेदार कारकुनों को सलामत रखे। ये हमारे भाई जो पुलिस वाले रंजस वाले ड्यूटी दे रहे हैं, खुदा इनको तरक्की अता फरमाए। अहले बैत के मामलात में जो भी हिस्सा लेता है जिस भी हैसियत से, ये करीम उसे छोड़ते नहीं है। जो ड्यूटी देता है ना पुलिस से, उसे छोड़ते नहीं है। लिहाजा ये पुलिस वाले, ये रंजस वाले, ये जितने भी इंतजामिया के लोग हैं, खुदा इनको तरक्की देगा। कदम अली के सदके में, इस कदम गा के सदके में। बस बात पूरी कर दूं कि मौला अली अलैहिस्सलाम उनके उस यहूदी के सर तक तलवार ले आए। यहूदी खामोश है, ये बोल उठे। मौला फरमाते हैं इसकी बेईमानी पर हैरत नहीं है, तुम्हारे ईमान पर हैरत। तुमने कलमा पढ़ा है नबी का, नबी ने फरमाया था अल्लाह का इकरार करो, तुमने कर लिया, अल्लाह देखा नहीं था। यहूदी कदमों में गिर गया और हाथ जोड़ के कहता है मैं कत्ल के खौफ से नहीं, या अली मैं कत्ल के खौफ से नहीं, मैं कत्ल के खौफ से नहीं, मैं ये घोड़ा भी आपके सरदार को देने को तैयार हूँ, पैसे भी वापस देने को तैयार हूँ, अपना दिल भी देने को तैयार हूँ, कलमा पढ़ने को भी तैयार हूँ। जिसका अली जैसा गवाह हो, मैं नगर
शुक्र गुजार हूँ, बहुत इंतहाई सैयद हूँ, 10 बस्ता दुआ गो हूँ। खुदा सबको सलामत व करामत रखे, खुदा दुआओं को कबूल फरमाए, इन उलमाए हक का साया रहे, इन बुजुर्गों का साया रहे, इन माओ बहनों का साया रहे, इन तमाम हाजरीन की खुदा दुआएं कबूल फरमाए। जितने भी शिया सुन्नी हजरात यहाँ मजालिस में आ रहे हैं, खुदा उनकी तौफीकात में इजाफा फरमाए। खुदादारों, ये दिन मामूली दिन नहीं है। अभी 3 दिन बाद 40 का जलूस निकलेगा। कोशिश कीजिएगा कि जलूस में सब शिरकत करें, क्योंकि कुछ लोगों ने अपनी स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश की थी हमारे खिलाफ। तो सारे उलमा का, तमाम बुजुर्ग उलमा का ये पैगाम है कि जुलूम के दिन कोई घर न बैठे, बताए कि हम अगर यही मजमा अगर अभी जलूस निकाल लें, इस तरह से अगर हमारे मजमे दुनिया भर में जो मजलिसें हो रही हैं वो बाहर निकल आए, हमारा मुल्क है, हमारा शहर है, हमारी गली है, हमारे कूचे हैं, तो कितने जलूस होंगे, कोई बराबरी कर पाएगा। लिहाजा हम कानून को हाथ में नहीं लेते, हम कानून की खिलाफ वर्जी नहीं करते। अलबत्ता 40 का जलूस हर शहर में निकलेगा और उसका पहले से इंतज़ाम होता है। तो गुजारिश करूँगा कि आप ज़रूर निकलें और 40 के दिन ये मुक़द्दिरात इस्मत रिहाई पाकर करबला पहुँचेंगे। उन्हीं की याद में हम ये जलूस निकालते हैं। खुदा आपको किसी गम में न रुलाए सिवाय मजलूम करबला के। मेरी माएँ बहनें मजलिस सुन रही हैं, अज़दारों, जब शाम से रिहाई नसीब हुई तो जनाबे सैयद सज्जाद आए, जल्दी नहीं करूँगा, मौला सज्जाद आए और आके कहा कि ए आकाज़ादी, ए फूफी अम्मा, हमें रिहाई मिल गई है, बताइए कि अब मुझे क्या करना है। इमाम है इमाम, लेकिन शरीकतुल हुसैन बीबी से सवाल कर रहे हैं, बताइए फूफी अम्मा मुझे क्या करना है। बीबी फरमाती है, बेटा सज्जाद, सबसे पहले तो हमें शहीदों के सर चाहिए, उसके बाद हमारे लूटे गए जेवरात, सकीना के गोशवारे चाहिए। सुनिएगा ज़दारो, जिनकी छोटी छोटी औलाद है, बीवी ने वो तमाम चीज़ें तलब फरमाई। छोड़ और मैं बीच के वसाइल जहाँ ले जाना चाह रहा हूँ। जब बीवी ने तमाम चीज़ें तलब फरमाई और उसके बाद जनाब सैयद सज्जाद अर्ज़ करते हैं, फूफी अम्मा, ये तकरीबन 7 महारियों की लिस्ट है, इसमें से किसी एक को आप मंजूर फरमा लें कि जो आपके मुख्तसर काफिले को लेकर करबला जाए, करबला से मदीने जाए। सुनिएगा जो रोने आए हैं, तारीखी मसाइल पढ़ने का आदी हूँ, आप पहली मजलिस से सुन रहे हैं कि अज़दारों, जनाब बीबी ने जब वो 7 नाम देखे तो उनमें से एक पर निशान लगाया, इशारा किया, बेटा सज्जाद, ये बशीर बिन जज़लम महारी है, ये हमारा काफिला लेकर चले। सुनिएगा जो रोने आया, अज़दारों, मेरी माएँ बहनें मजलिस सुन रही हैं, ये बशीर बिन जज़लम ये हमारा काफिला लेकर चले। अज़दारों, देखिए बीबी जनाब सानिया ज़हरा का इंतखाब कैसा है कि कैसा ये महारी होगा जिसे बीबी मंजूर फरमा रही है, ये हमारा काफिला लेकर चले। अज़दारों, उलमा मौजूद हैं, उलमाए मुतक़द्दिमीन ने लिखा है कि बाज़ ने कि बशीर नाबीना था, बशीर नाबीना था। लिखा क्यों, इश्तबा क्यों पैदा हुआ? हालांकि महारी नाबीना नहीं होता, महारी तो काफिला लेकर चलता है, नाबीना नहीं होता। तो उलमा को इश्तबा क्यों पैदा हुआ? बाज़ ने क्यों लिख दिया कि नाबीना था? इसलिए कि ये महारी इतना बाअदब था कि कभी महमिलों की तरफ सर उठा के नहीं देखता। अजरकुम अल्लाह, अज़दारों, कभी महमिलों की तरफ बीबियों के सर उठा के नहीं देखता था। हमेशा महमिल में जो ऊँट और सवारियाँ होती थी उनके कदमों की तरफ देखकर, मौला सज्जाद के कदमों की तरफ देखकर चलता था। अज़दारों, इसलिए इश्तबा पैदा हुआ कि ये नाबीना था, वरना नहीं। जब बीबियाँ उतर के खैमे में चली जाती थी, मंजिल करती थी, फिर ये उन ऊँटों की खिदमत करता था, उन्हें पानी पिलाता था, उनको चारा खिलाता था। लेकिन जब तक बीबियाँ सवार रहती थी ये कभी सर उठा के नहीं देखता था। अज़दारों, इतना बाअदब था। लेकिन जब पहुंचा है इस काफिले को लेकर मदीने, तो बीबी फरमाती है, बेटा सज्जाद, हम उस जगह आखिरी मंजिल करेंगे जहां मेरे भाई ने पहली मंजिल की थी।
سنیے گا جو رونے آئے ہیں, جہاں میرے بھائی نے پہلی منزل کی تھی, ہم وہاں پر آخری منزل کریں گے اور ہم یہاں پر 3 دن تک خیمہ لگائیں گے. عزادارو وہ منزل تھی مباہلے کا میدان, جہاں بیوی نے خیمہ لگوایا تھا. یہ تاریخی حقیقت ہے. اور اس کے بعد کہا تھا بیٹا سجاد بشیر سے کہو جا کر اعلان کر دے, مدینے والے کو بتا دے حسین ابن علی کا قافلہ واپس آ گیا. عزادارو بشیر گیا, اعلان کر کے واپس آ گیا. سنیے گا جہاں لے جانا چاہتا ہوں, بہت میں نے آپ کو زحمت دی ہے. عزادارو آخری 2 جملے سن لیجئے. جب بشیر واپس آیا, آ کر کہتا ہے مولا آقا زادی سے پوچھئے میرے لائے اور کیا خدمت ہے, میں نے اپنی ڈیوٹی پوری کر دی, آپ بتائیے میرے لائے کیا حکم ہے. بیوی نے کہا بیٹا سجاد بشیر سے کہو اب تمہاری ڈیوٹی ختم, تم اپنے گاؤں چلے جاؤ, ہم تمہارے شکر گزار ہیں, علی کی بیٹی تمہارا شکریہ ادا کر رہی ہے, تم اپنے گاؤں چلے جاؤ. لیکن بیٹا سجاد ہم سید ہیں اور سید کسی کا حق نہیں رکھا کرتے ہیں, ہم بشیر کو کوئی نہ کوئی تحفہ ضرور دیں گے. سنیں گے عزادارو, ایک مرتبہ مولا سجاد عرض کرتے ہیں پھوپھی اماں آپ مالکہ ہیں, جو چاہیں عطا فرمائیں. عزادارو بشیر کے لیے بی بی نے خیمے کے اندر سے ایک تھیلی لی اور تھیلی جس کا منہ بند تھا لا کر مولا سجاد کے ہاتھ پہ رکھی. عزادارو مولا نے بشیر کو دی, بشیر نے تھیلی کو آنکھوں سے لگایا اور ایک مرتبہ جب تھیلی کو کھولا تو روتا ہوا زمین پر بیٹھا, کہتا ہے مولا اس میں تو سید زادیوں کے زیورات موجود ہیں. مولا میں غیر سید ہوں, مولا یہ زیورات میں اپنی بیویوں کو اجروں کو من اللہ. عزادارو یہی حق ہوتا ہے گریہ کرنے کا. خدا آپ کے گریے پر رحمتوں کا نزول فرمائے, آپ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے. عزادارو بشیر روتا ہوا زمین پر بیٹھا, مولا سجاد بھی گریہ کرنے لگے. بشیر نے اگلا جملہ سنیں گے, بشیر کہتا ہے مولا اس میں تو سکینہ کے گوشوارے موجود ہیں, سکینہ شام میں انہیں یاد کرتی کرتی دنیا سے چلے گئے. مولا میں اپنی بچیوں کو یہ گوشوارے کیسے پہناؤں گا. آقا آپ آقا ذاتی کو یہ زیورات واپس کر دیجئے, میں سید نہیں ہوں. عزادارو مولا سجاد نے وہ واپس دیے زیورات. کہا پھوپھی اماں بشیر انہیں قبول نہیں کرتا. بی بی فرماتی ہے بیٹا سجاد سنیے گا جو چھوٹے چھوٹے بچے رکھتے ہیں, کہا بیٹا سجاد بشیر سے کہو ہم کچھ نہ کچھ تمہیں تحفہ ضرور دیں گے, تم اپنی مرضی سے بتاؤ ہم کربلا میں لٹ کر آئے ہیں. سنیں گے عزادارو بشیر نے ہاتھ جوڑ کے کہا آقا زادی سے کہیے میں نے سنا ہے جب ہو رہا